اسپیچ سنی ہے پاکستان کی عوام کو کیا میسج دیں گے آپ بتائیں, کوئی میسج دیں گے پاکستان کی عوام کو کہ ہار نہیں مانتے, ہار نہیں مارنی کسی بھی چیز سے, اور پاکستان کو صاف ستھرا رکھیں, پاکستان کے لیے ہمیشہ لڑیں جدھر پاکستان کو ضرورت ہے. او زبردست زبردست, بہت زور سے تالیاں تو بجائیں گے آپ, کیا اتنے جوس ووس پلائے ہم نے اسی آلرائٹ جی, چلے ہم لوگ ایک اور جو ہے نغمہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں, کیا خیال ہے مل کے سارے نغمہ کون سا پڑھے؟ ان سے پوچھتے ہیں پہلے, ان کی پسند کا ہے. منیب ان سے بھی پوچھتے ہیں نا. ہاں جی, ان سے بات کریں, انایا سے بات کریں. انایا کون سا ملی نغمہ سب سے اچھا لگتا ہے آپ کو؟ زور سے بولنا ہے اس میں, کون سا دل پاکستان یا کون سا اچھا لگتا ہے؟ کوئی بھی اچھا لگتا ہے, کوئی بھی اچھا, آپ کوئی بھی اچھا لگتا ہے بھائی, انایا کو سب اچھے لگتے ہیں. سو جناب یہ تو رونقیں چلتی رہیں گی, یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے اور پھر اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک پاکستان, آپ کو 76th انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان بہت بہت مبارک ہو. پاکستان زندہ باد. ماشاءاللہ, اسی جذبے کے ساتھ آپ لوگوں نے سیلیبریٹ کرنا ہے, اور اب ان ذہین بچوں کی ذہانت کا امتحان لیتے ہیں سونیا. بالکل, اب ہم کچھ کوسچنز ہیں جو ان سے پوچھیں گے اور ذرا جانیں گے کہ ان کو پاکستان کے بارے میں کتنی نالج ہے. اور ہم سوال پوچھیں گے اور آپ نے جو ہے ہاتھ کھڑا کرنا ہے کہ مجھے اس کا آنسر آتا ہے, تو پھر ہم چوز کریں گے کہ کس سے ہم نے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ گئے؟ سوال پوچھیں. تو پہلا سوال ہے, پاکستان کا خواب کس نے دیکھا؟ بولنا نہیں تھا, صرف ہاتھ اوپر کرنا ہے. ابھی اس نے علامہ ہی بولا تھا, علامہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ویسے ہاں, علامہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہاتھ اوپر کریں. آپ کو نہیں آتا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی, کس سے پوچھتے ہیں؟ آپ بتائیں, مائک میں بتائیں. علامہ اقبال, درست جواب, ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. نیکسٹ کوشچن کیا ہے؟ نیکسٹ کوشچن, پاکستان کا جھنڈا کس نے بنایا تھا؟ ہاتھ اٹھانے بھائی, ہاتھ اٹھانے. اچھا, اس کا ہاتھ سب سے اوپر ایک دم سے کچھ. اوکے بتائیں, مائک لے کے. امیر الدین. یس, واہ بھائی زبردست, ویری گڈ فینٹاسٹک. عمیر آپ کے پاس بھی سوال آ رہا ہے. اوکے جی, امیر الدین گدوائی نے قائد اعظم کی ہدایت پر مرتب کیا تھا. ٹھیک ہے جی, پاکستان کا قومی شاعر کون ہے؟ کس سے آپ کو نہیں آتا؟ نہیں, سوال کیا ہے ہم نے. ہاں, جواب کس کو آتا ہے جی, بتائیں. علامہ اقبال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. نیکسٹ کوشچن بتائیں جی. قومی ترانہ یعنی کہ ہمارا نیشنل اینتھم کس نے لکھا؟ حرین. حفیظ چلندری. واہ واہ واہ, درست جواب. یہ جھنڈی آپ کی ہوئی. اور نیکسٹ کیا ہے جی؟ اچھا, ایک سوال ہے جو ہم سبھی سے پوچھیں گے, کہ ویسے ہم پوچھ چکے ہیں آلریڈی, لیکن یہ ذرا فرق ہے. بڑے ہو کر پاکستان کے لیے آپ کیا کام کرنا چاہیں گے؟ تو آپ سبھی کو یہ جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. عمیر سے. عمیر, مزید بڑے ہو کے آپ کیا کام کرنا چاہیں گے؟ میں یہی کرنا چاہوں گا کہ میں ایم اے میوزیشین مائی سیلف, سو میں میوزکلی پاکستان کے لیے کچھ ہیلپ کرنا چاہوں گا. آئی ووڈ لو ٹو رائٹ اینڈ سنگ سم کائنڈ آف سانگس وچ از جو پاکستان کو بٹ اس کے بارے میں بتائیں. اینڈ گیٹ وائرل فار دا رائٹ ریزنس. آئی تھنک دس از واٹ آئی کین ڈو. دس از ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور بیسٹ آف لک عمیر اس کے لیے. حرین آپ بتائیں جی. میں بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا چاہوں گی. کون سے ڈاکٹر؟ اتنے ڈاکٹر پاکستان کے لیے کیا خاص کام کرنا چاہیں گے آپ؟ آرمی ڈاکٹر بنوں گی. نائس, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلوٹ کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ کیا کریں گے آپ؟ آرمی آفیسر. آرمی آفیسر. ویسے کسی نے کوئی خاص چیز سوچی ہے آپ میں سے کہ میں بڑے ہو کے یہ پاکستان کے لیے کروں گی, کہ گرینری زیادہ کروں گی, درخت زیادہ لگواؤں گی, پالوشن کم کریں, مطلب کوئی ایسا کچھ آئیڈیا کبھی ذہن میں آیا آپ لوگوں کے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے, جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو یہ چیز ٹھیک کر دوں گی؟ آپ بڑی ہو کے کیا کریں گے؟ نہ مجھے, میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں. میں تو, اور جب میں چھوٹی تھی, اور واقعی میں نے یہ بات بھی اسی لیے پوچھی کہ میں دیکھتی تھی جہاں کراچی میں درخت وغیرہ نہیں ہے نا, کافی کم ہے گرینری. سو میں جب چھوٹی تھی میں سوچتی تھی میں بڑی ہوں گی نا, میں سارا کراچی گرین کر دوں گی, ہر جگہ گرین درخت ہوں گے. اور میں نے کافی لگائے بھی, ایٹ لیسٹ اپنے گھر میں تو ہم لوگوں نے کافی سارے لگا لیے تھے. تو ایسے جب آپ لوگ چھوٹے اور تھے یا ابھی بھی, آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آتی ہے آپ کے ذہن میں کوئی بات جو چینج کرنا چاہیں گے؟ درخت لگانے کا بہت شوق ہے. میرا سپنا ہے کہ میں بڑے ہو کے درخت لگاؤں. ان کا سپنا ہے کہ بڑے ہو کے درخت لگائیں. آپ ابھی بھی درخت لگا سکتی ہیں.
آپ بڑے ہو کے بھی زیادہ درخت لگائیں گی. آپ کا کیا سپنا ہے؟ آپ نے بھی کچھ بات کرنی تھی. Help those people who is on need. Help those people who is on need. ماشاء اتنی اللہ ماشاء اللہ خوبصورت بات کہی ہے, بہت اچھی بات ہے یہ. آپ گرینری زیادہ کریں, پولوشن کم کریں. گرینری زیادہ کریں. اور آپ بتائیے آپ کا نام کیا؟ میں بھول گیا ہوں. مناہل. آپ بتائیے, آپ سے میں اچھی گپ شپ لگاؤں گا ذرا, ہے نا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کیا کرنا چاہتی ہیں ملک کے لیے, خدمت کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کبھی سوچا ہے کچھ کہ کچھ کیا یہ کریں؟ ناخن کھانے سے خدمت نہیں ہوتی. کیا کرنا چاہتی ہیں بڑے ہو کے؟ کچھ بھی نہیں. چلو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اور ٹھیک ہے جی, اب میرے خیال سے ہم مل کے جو ہے ایک فائنل جو ہے نغمہ وہ پڑھتے ہیں. تو کون سا نغمہ پڑھ رہے ہیں جی ہم لوگ سارے؟ پڑھتے ہیں کہ گاتے ہیں؟ گاتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں, گاتے ہیں. اس کی دل سے میں نے دیکھا پاکستان. واو, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. ماشاءاللہ, یہی جذبہ چاہیے اس قوم کو ایک عظیم ملک بننے کے لیے, ایک عظیم قوم بننے کے لیے. اور یقین کریں اس کی عزت آپ نے کرنی ہے. سیلیبریٹ کریں, روڈوں پہ جائیں, آپ لوگوں نے جو بھی کرنا ہے پاکستان کے لیے جو ہے, لیکن آپ نے اس جھنڈے کی جو ہے وہ قدر کرنی ہے. ہم اپنے پروگرامز میں بہت اس چیز کا کہتے ہیں, اور خاص طور پہ سونیا, اور بلکہ خاص طور پہ ہم سب کا یہ میسج ہے کہ اس کی آپ نے بہت عزت کرنی ہے. کہیں پر بھی آپ کو یہ جھنڈا, یہ پاک جھنڈا اگر کہیں پہ فرش پہ روڈ پہ کہیں ملتا ہے تو پلیز خدا کے واسطے, پاکستان کے واسطے اس کو اٹھائیے گا, اس کو اپنے دل سے لگا لیجئے گا, اس کو چوم کر اٹھائیے گا, کیونکہ یہ ہمارا فخر ہے, یہ ہماری جان ہے, یہ ہماری شان ہے. اس کو دل سے لگا کر رکھنا ہے اور آزادی کو بس پروقار طریقے سے جو ہے وہ انجوائے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی خواتین و حضرات. اور ایک اور چیز جو ہے, باجے نہیں بجانے. آپ کی مہربانی, آپ کی مہربانی. آپ لوگ تو نہیں باجے بجاتے, آپ تو نہیں بجاتے کوئی باجے سڑک پہ نکل کے ہیں؟ آپ سارے بجاتی باجے وغیرہ مسکرا رہے اور ساتھ کہہ رہے ایسے نہیں لیکن کرتے. کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ وہ باجے جو خریدنے میں آپ کچھ رقم دے کے ہی وہ باجے خریدتے ہیں نا, تو اس رقم کو باجے کی جگہ کوئی درخت اگانے میں لگا دیں تو کیا ہی اچھی بات ہوگی. بجائے باجے خریدنے کے درخت خریدیں, چھوٹے پودے خریدیں, وہ لگائیں, کسی کو دے دیں, کسی ضرورت مند کو دے دیں. یہ نہیں کر سکتے, باجے نہیں بجائیں, کسی کو پریشان نہ کریں, روڈ بلاکس نہیں کریں,
فیملیز کو bike میں سے تنگ وہ نہیں کریں, چیز بھی سیلنسر بھی نہیں نکالیں, ایسے نہیں سیلیبریٹ کرتے, بلکہ آج یہ عزم کریں, ایک فیصلہ کریں, ایک ملک سے وعدہ کریں کہ یار میں نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے. اور خدمت کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بھائی میں نے جا کے کوئی اسٹیڈیم تعمیر کرنا ہے. خدمت یہ بھی ہو سکتی کہ کہیں آپ کو کوئی پڑا ہوا گند مل جائے, کوئی پاکستانی, کوئی آپ کا بہن بھائی, کوئی دوست یار مشکل میں ہو, اس کی مدد کر دے, جیسے ہماری وہ نیکی اسکیم ہے. جی بالکل, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ نیکی اسکیم جو ہے اگر 14 اگست کو اس کو تھوڑا سا مزید انہینس کیا جائے, کیوں نہ ہم یہ باجے بجانے کی جگہ سیلنسر موٹر سائیکلز پر سے نکال کے, گاڑیوں سے نکال کے سڑکوں پہ جانے کی جگہ اس سڑک کو صاف کریں. بالکل, کیا ہی ایسا اچھا ہوگا جو آپ کے اطراف میں جو جگہیں گندی ہیں آپ سارے لوگ ایک گروپ کی صورت میں اس جگہ کو صاف ستھرا کر دیں, تو یہ کیا اچھا کام نہیں ہوگا. 14 اگست کو ایک پروقار دن کو ایک پروقار کام کریں, ایک ایسا کام کریں جس کو آپ بتا سکیں فخر سے کہ ہاں جی 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے میں نے اور میری فیملی نے, میرے فرینڈس نے ایسے سیلیبریٹ کیا ہے. اور آپ جیسے بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں پلیز ہمارے جو نمبرز ہیں وہ اسکرین پر مینشنڈ ہیں, اور ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ تصویریں ویڈیوز بنا کر ہمیں بھیجیں, اور جیسے میں نے کہا کہ آپ گروپس کی صورت میں صفائی کریں, کہیں اپنے محلے کی بالکل صفائی ایسا ہی کرنا چاہیے, اور اچھے سے بھیجیں. جو ہے سیلیبریٹ کریں. اور یہاں پہ میں بہت بہت جو ہے تھینک یو کرنا چاہوں گا عمیر آپ کا, حرین آپ کا, عنایا آپ کا, اور ماشاءاللہ سے آپ کا, کیوٹ سارے آپ بچوں کا ماشاءاللہ سے بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے. اور آپ لوگ پاکستان کی امید ہیں, آپ لوگوں نے ہار نہیں ماننی ہے, آپ نے اس قوم کی خدمت کرنی ہے. اور خدمت کرنے کے لیے آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ میں بڑی ہو جاؤں, آپ ابھی سے خدمت کر سکتے ہیں. اور آخر کے اندر جو ہے ابھی ہم نے خواتین و حضرات بریک لینی, اور بریک لیں گے ہم ہمیشہ کی طرح جو ہے فل اسکرین چلے جائیے, یہاں پہ ہم نعرہ لگائیں گے, اور پاکستان زندہ باد کا جو ہے جذبہ جو ہے پوری قوم میں اس طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے, یہاں سے بھیجیں گے تاکہ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس وقت گھر بیٹھے ان کا بھی خون جو ہے کھول اٹھے, اور وہ بھی کہیں کہ پاکستان کے لیے میں نے بھی کچھ کرنا ہے. مل کے نعرہ لگائیں, بالکل پاکستان ویلکم بیک جی. پاکستان آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور ایک بار پھر آپ کو بہت 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 دل کی اتھا گہرائیوں سے جشن آزادی مبارک ہو. پاکستان کو 76 ایئرز ہو گئے, 76 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو. سوریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور یہ ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے, اور میں بار بار یہ بات کہوں گی پلیز اس دن کو پروقار طریقے سے جو ہے وہ منائیے. پاکستان 2 قومی نظریے کے تحت آزاد ہوا, 2 قومی نظریے کی بنیاد پر آزاد ہونے والی اس مملکت خداداد میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرنے کا پورا حق حاصل ہے. آج اگر ہم بھارت کی جانب نظر دوڑائیں تو ہر مذہب کے ماننے والوں کو وہاں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پاکستان کی آزادی ہمارے لیے کس حد تک ضروری ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں. بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ظہیر قادری صاحب, اور ہم ان سے جانیں گے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں کیا درس دیتا ہے آزادی کے بارے میں. اور پاکستان کی بنیاد ہی اسلام تھی. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور اس مقصد پہ پاکستان بنا تھا, اس وجود پہ پاکستان بنا تھا, اور اس نظریے پہ پاکستان بنا تھا. اس نظریے کی کتنی اہمیت ہے, اور آج کی دور میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا. تو انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ. آپ کو جشن آزادی مبارک ہو. سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو بھی اور تمام سامعین و ناظرین کو بھی جشن آزادی مبارک ہو. علامہ صاحب جیسے میں نے کہا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس مقصد کے اوپر پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا. 27ویں رمضان, اس کی امپورٹنس جو ہے ذرا بتائیے. بہت خوبصورت بات ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عدم سے وجود بخشا, یہ اللہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر اور اس خطے پر بہت بڑا احسان ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ پوری جب سے کائنات بنی اور بلکہ جب سے اسلام آیا تب سے یہ خطہ جو ہے آقا علیہ السلام کے دور سے ظاہری طور پر محروم رہا. پھر صحابہ کرام کے دور میں بھی یہاں محروم رہا, سوائے ایک بندے کے جس نے مالابار ریاست جو ہے انڈیا کی, اس میں باقاعدہ طور پر آقا علیہ السلام کا چاند 2 ٹکڑے کرنا انگلی کے ساتھ, اس چاند کے 2 ٹکڑوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, اور یہ تاریخ میں موجود ہے. مگر اس کے علاوہ نہیں آیا تھا. پر پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لوگوں کو, ہم گناہ گاروں کو چنا اس کام کے لیے کہ ہم اسلام کے سربلندی کا سبب بنیں قرب قیامت میں.
اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، بات کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ آج ہماری قوم، ہماری نوجوان نسل بطور خاص بہت زیادہ مایوس نظر آتی ہے، اور نوجوان نسل کی مایوسی اپنی جگہ پر بجا ہے، مگر اگلی بات یہ ہے کہ انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ پتہ جس کو ہوتا ہے پھر وہ مایوس نہیں ہوا کرتا. اپنی منزل کا تعین جس نے کیا ہوا ہو یا پھر اسے اس کی منزل دے دی گئی ہو تو پھر مایوسی کس بات کی. یہ قربانیوں کا دور ہے، قربانی دو، نکل جاؤ، آگے گزر جاؤ، حتیٰ کہ آپ ترقی کر جاؤ. تو یہی ہوا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ بیرسٹر بن کر لنڈن سے جب ہندوستان پہنچے تو ان کی کوئی بات نہیں سنتا تھا. 2 قومی نظریہ انہوں نے پیش کیا. بلکہ اس سے پہلے اگر میں کہوں تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا. اگر آپ اس کی تصدیق کرنا چاہیں تو فتاوی رضویہ میں واضح طور پر موجود ہے. اور علماء ہندوستان، جو کہ یہ خطہ بھی ہندوستان کا تھا، تو سب کو انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک تمام تر سسٹم ہندوانہ سسٹم الگ ہے اور اسلام کا ایک اپنا سسٹم ہے جو کہ بطور خاص سچا، ٹھیک اور بہتر ہے. پر اس 2 قومی نظریے کو آگے تجدید دینے کے لیے قائد اعظم جب بات کرتے تھے، کبھی کہیں خطاب کرتے، کبھی کہیں سپیچ کرتے، کبھی کہیں گیدرنگ ہوتی، تو لوگ زیادہ توجہ نہیں کرتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ ایک وکیل ہے اور انگلستان سے پڑھ کے آیا ہے، اردو انگلش مکس بات کرتا ہے، بات سمجھ نہیں آتی تھی. حتیٰ کہ قائد اعظم جو ہے نا وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے. مایوس سے مراد وہ والی مایوسی نہیں جو بندہ اندر سے ہار جائے کہ کوئی نیا آئیڈیا لے کے آؤں گا. تو پھر جب چلے گئے اور وہ فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے، بلکہ صفدر محمود صاحب ہیں، انہوں نے روزنامہ جنگ میں کالم لکھا 14 اگست 1993 میں، اور وہ آج بھی موجود ہے، آپ اسے گوگل کر سکتے ہیں. دوسری بات ایک کتاب ہے سیرت النبی بعد از وصال نبی، اس کی جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 203 پر یا 205 پر یہ واقعہ موجود ہے. یہ ساری کتاب 7 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے. لہٰذا اس میں یہ لکھا ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا اور گہری نیند سویا ہوا تھا، کہ مجھے کسی نے جگا دیا. جب جگایا اور میں ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں اندھیرا تھا، چٹخنی لگی ہوئی ہے اور اس کے باوجود کوئی نہیں کمرے میں. میں پھر سو گیا اور گہری نیند میں تھا. دوسری بار پھر مجھے کسی نے جھنجھوڑا، میں نے پھر دیکھا کوئی نہیں. تیسری بار، چونکہ میں شارٹ کرتا ہوں، تیسری بار کسی نے مجھے میرے کندھوں سے پکڑ کر، شولڈر سے پکڑ کر اٹھا کے بٹھا دیا. تو میں نے پوچھا ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ تو آنے والا جو ہے بولنے سے پہلے میرا کمرہ خوشبو سے بھرا ہوا تھا. اور قائد اعظم فرماتے ہیں انگلستان کی خوشبوئیں سونگھنے والے بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ فریگرنس کیسی ہوتی ہے اور یہ کیا چیز ہے. تو اس کے بعد پھر ایک ایسی خوشبو میں نے سونگھی جو کہ کبھی میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اور آنے والی ہستی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پوری بات آقا علیہ السلام نے انگلش میں فرمایا میں محمد ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، میں مدینہ سے آیا ہوں، اٹھو، تم کلمے کے لیے ایک ملک بناؤ گے. اور پہلے لوگ تمہاری بات نہیں سنتے تھے، اب لوگ تمہارے لفظوں پر جانے دیں گے اور میرے کلمے کے نام پر ملک بنانا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عالم بیداری کی بات ہے، یہ عالم خواب کی بات نہیں. تو پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے پاکستان، انہوں نے خود بھیجا تھا قائد اعظم کو. یہی وجہ ہے کہ ادھر آقا علیہ السلام نے انہیں کہا تو بس پھر امتی کو نیند کیسے آ سکتی ہے، اڑ گئی نیند. اسی وقت تیاری کی، بیگ باندھا اور ہندوستان پہنچ گئے. ابھی پہنچنے میں راستے میں ہی تھے کہ آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کے اس زمانے میں جب یہ ہمارے ہاں یہ ٹیلی ویژن اور دیگر چیزیں، فون وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تھے، تو اس زمانے میں ان کے ہندوستان میں 6 لاکھ سے زیادہ مریدین تھے. آقا علیہ السلام ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اعلان کر دو کہ محمد علی کا ساتھ دینا ہے اور جو ساتھ نہیں دے گا قیامت والے دن میری شفاعت سے محروم رہے گا. انہوں نے اعلان کر دیا اور قائد اعظم جو ہے نا وہ علی پور شریف پہنچے. آج بھی وہ جگہ علی پور نارووال میں موجود ہے جہاں قائد اعظم عید والے دن پہنچے تھے. یہ نہیں بہت ویسے تو آتے جاتے رہتے تھے مگر ایک واقعہ ہے، عید والے دن پہنچے تھے، جگہ نہ ملی تو آپ جوتوں میں بیٹھ گئے اور وہاں بیٹھ کر آپ نے نماز عید ادا فرمائی. اس انداز سے عقیدت، محبت اور پیار تھا. تو ان کو جب آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو انہوں نے پورے ہندوستان بھر میں اعلان کر دیا، حتیٰ کہ جو کانگریس کا اجلاس بیٹھا تھا اس میں سٹیج پر 5000 سے زیادہ
علماء اور دیگر لوگ موجود تھے. گیدرنگ آپ اندازہ لگا لیں کتنی ہوگی, یہ صرف سٹیج کی بات ہے. تو پاکستان نبی علیہ السلام نے بنوایا ہے اور یہ عطائے رسول ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں یہ میرا دستار دیکھ لیں یا پاکستان کا جھنڈا دیکھ لیں, یہ سبز رنگ گنبد خضراء سے مشابہت رکھتا ہے, اور یہ آقا علیہ السلام کا رنگ ہے جو کہ امن کی دلیل ہے. لہٰذا پاکستان پھر اس طرح, چونکہ جب پیچھے سے کرم ہوا ہو اور پھر مہریں لگی ہوئی ہوں مدینہ پاک سے, تو سارے راستے وہ بنتے ہیں جو کہ ہمارے حق میں ہوں. تو وہی ہوا, پاکستان کا اعلان جو ہے وہ 27 رمضان المبارک ہوا, اور اس کا نام پاکستان یعنی مدینۃ المنورہ وہ رکھا گیا. جیسے کہ مدینہ کا معنی ہے سٹی اور شہر, المنورہ روشن, پاک سرزمین ہے وہ, تو پاک کا معنی پاکیزہ یعنی منورہ, اور ستان جو ہے اس کا نام معنی شہر ہوتا ہے. تو پاکستان اور مدینہ المنورہ یہ ایک ہی چیز ہوگی. یوں کہہ لیں کہ ثانی مدینہ, ریاست مدینہ پاکستان آقا علیہ السلام نے بنوایا. دوسری بات یہ ہے کہ 27ویں کی رات یہ بنوایا گیا. پھر قدرتی طور پر آپ اندازہ کریں, اور یہ بظاہر ہماری عقلوں کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ قدرتی ہے, جبکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ پری پلان تھا سارا کچھ, کہ جب کوڈ تقسیم کرنے کی بات آتی ہے تو 91 کسی کا ہے, 1 کسی کا ہے, 42 کسی کا ہے وغیرہ, تو پاکستان کا جو کوڈ ہے وہ 92 ہے. اور 92 کا مطلب ہے, اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حروف ابجد میں دیکھیں تو میم ہا میم 4, میم ہا میم دال 4 حروف ہیں, میم کے عدد 40 ہیں, ہا کے عدد 8 ہیں, میم کے پھر 40 ہیں, دال کے 4 ہیں. ان سب کو آپ جمع کرتے ہیں تو وہ 92 بنتے ہیں, جس کا معنی ہے محمد. کیا بات. تو آپ جب تک بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضری نہیں لگواتے اور ان کا عشق اور محبت اور غلامی اور سیرت اور ان کا دین کو نہیں اپناتے, تب تک آپ پاکستان میں انٹر ہی نہیں ہو سکتے. آپ کال ملا کے دیکھ لیں. اور اس کی بارے یہ بھی بتائیں علامہ صاحب کہ آزادی, جیسے آپ نے آغاز میں کہا مایوس قوم مایوسی کا شکار ہے, تو اسلام کیا بتاتا ہے, کیا سبق جو ہے وہ دیتا ہے مایوسی کے لیے, نا امیدی کے لیے؟ جی بالکل ضرور بتاؤں گا. یہ ساری جو میں نے گفتگو کی یہ یوں سمجھیں کہ ایک اس لیے بھی تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ پاکستان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور یہ اس لیے بھی تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ پاکستان ختم ہونے والا نہیں ہے. پاکستان روب زوال منافقین نے کر دیا ہے مگر ہونے والا نہیں ہے. آپ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں دیکھ لیں, جس نے بھی پاکستان کو مٹانے کی بات کی ہے یا مٹانے کے لیے کوششیں کی ہیں, تھوڑا سا ٹائم گزرا ہے, اللہ نے اسے مٹا دیا, اس کی نسلیں مٹا دی ہیں. آئندہ بھی یہی ہوگا. وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے, اور یہ حادثاتی ریاست نہیں ہے, بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ صبح قیامت کے قریب جو جہاد ہند ہوگا نا, اس میں جس نے سوئی بھی دے دی وہ بھی بخشا ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں جہاد ہند انڈیا سے شروع ہوگا؟ ہرگز نہیں. پاکستان آرمی, پاکستان کے دفاعی ادارے اور پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کے اہل علم, پاکستان کے اہل امن لوگ جو ہیں وہ پھر تیار ہی حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکروں کے لیے ہو رہے ہیں. لہٰذا اے نوجوانان پاکستان, اے پاکستان کے بوڑھوں, بزرگوں, جوانوں, بچوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جس طرح 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک پاکستان پر بڑے مشکل حالات اور کٹھن حالات بھی آئے ہیں, مگر کیا سب چھوڑ کر چلے گئے؟ کیا سب نے ہمتیں ہار دیں؟ کیا سب نے اپنے آپ کو اندر سے ہرا دیا؟ نہ. اسلام یہ کہتا ہے, اور بانی اسلام اور مدینہ گنبد خضراء یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر سارے دروازے بند کر دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ تب بھی ایک مٹھی ریت جو ہے اس کو پھینکنے سے دشمن کی آنکھیں بند کر کے آپ کے راستے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فضائے بدر پیدا کر دیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہزاروں کی تعداد میں آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں. ذرا کھڑے ہونا تو سیکھو, ذرا استقامت پذیر تو ہو جاؤ, ذرا ہمت تو باندھو. جو ہمت باندھ کے اپنے بازوؤں میں اور جذبوں میں پھر سے طاقت پیدا کرتا ہے تو وہ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام شاعر کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو اللہ کی مدد آتی ہے
مگر اس کے لیے کھڑا رہنا ضروری ہے. آج پاکستان کٹھن حالات میں ہے. آج آپ مایوس ہیں, آج آپ کو سیاست سے بھی مایوسی ہے, آج آپ کو پاکستان کی اکانومی سے بھی مایوسی ہے, بزنس سے بھی مایوسی ہے. کوئی آواز ایسی نہیں ہے کہ جو آواز یہ بتا سکے کہ تم لوگ کھڑے رہنا, میں تمہارے ساتھ ہوں. میں آج کہتا ہوں کہ چھوڑ دو ساری ظاہری طور پر جو امیدیں, ان کو ختم کر دیں. جس اللہ نے اسے بنوایا ہے, جس نبی علیہ السلام نے اسے بنوایا ہے, صرف انہی کی طرف دیکھیں اور ہمتوں کو جوان کریں. میں کہتا ہوں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اور جس ذات نے یہ پاکستان بنوایا ہے وہ اسے کبھی مٹنے نہیں دیں گے. صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ انہوں نے فرمایا تھا, میرے پاس نبی علیہ السلام جس میں ظاہری کے ساتھ تشریف لائے ہیں, اور وہ جگہ فیصل آباد ڈج کوٹ کے پاس موجود ہے. اور آقا علیہ السلام شاہ فرمایا تھا, اے برکت علی پاکستان والوں کو اور ساری کائنات والوں کو یہ بتا دو کہ پاکستان پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی, اور پاکستان کی نہ میں اقوام عالم کی نہ ہوگی. جو تگڑا چودھری ہوتا ہے نا, اس کی کوئی بات موڑتا نہیں ہے. ابھی پاکستان کمزور ہے تو تم اسے چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں. یا تم اسے چھوڑ کے بالکل اندر سے سمجھو گے کہ ہم خالی ہو گئے اور ہمارے پاس کچھ نہیں رہا. نہ, وہ اپنے بزرگوں کو تو دیکھو جو اپنے جائیدادیں, دولتیں, پوری ریاستیں, پورے اپنے سونے کے بھرے ہوئے مٹکے اور اپنے عزتیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آئے تھے, اور انہوں نے پھر وہ ملک بنا دیا کہ جو ایٹمی پاور بھی بنا, اور وہ ملک بنا دیا کہ جس کی اپنی آرمی اتنی زیادہ مخلص ہے پاکستان کے اندر کہ وہ پاکستان ہمیں ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا بہت خوبصورت انداز سے پرامن کیے ہوئے ہے. یہ دشمنوں کی سازشیں ہیں کہ چند لوگوں کی وجہ سے انہوں نے آرمی کو بھی بدنام کر دیا. میں سمجھتا ہوں آپ 14 اگست والا دن آ گیا ہے, آپ کسی بھی جگہ پر پاکستانی بارڈرز پر آپ چکر لگا لیں, آپ کو حقیقت سمجھ آ جائے گی. میں یہ کر کے آیا ہوں, کشمیر کا بارڈر لے لیں, سیالکوٹ کا بارڈر لے لیں, ہاں ہر جگہ پر آپ کو لگتا ہے, میرے سمیت ہمارا دینی شعبہ ہے, ہمارے ہاں بھی خطائیں ہو سکتی ہیں, غلطیاں ہو سکتی ہیں, مگر اوورال پاکستان آج بھی نبی علیہ السلام کی نگاہ کرم میں ہے, اور مایوسی کرنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں. بے شک, ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے جو ہے علامہ صاحب آپ نے اس کو بیان کیا ہے, اور آپ کو بہت بہت شکریہ. ہم سب نے ہی پاکستان کو جو ہے ایک خوبصورت ملک بنانا ہے, اور اپنا جو ایک تعلق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے ساتھ جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا, یقین کیجئے اتنا ہی ہمارا جو ملک ہے وہ مضبوط ہوگا. بالکل ایسا ہی. اب بریک کا وقت ہو جاتا ہے, اب تھوڑی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آنا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے گیسٹ موجود ہوں گے, مل کے ہلا گلا کریں گے, مل کر اس پروقار تقریب کو جو ہے, اس پروقار دن کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک پاکستان. آپ کو 76 انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان ایک بار پھر بہت 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 مبارک ہو, اور یاد رکھیے گا کہ یہ دن, یہ آزادی آسانی سے نہیں ملی. بہت سارے ہمارے پاکستانیوں نے, مسلمان بہن بھائیوں نے اپنی جانیں قربان کی تھیں, اور آج ہم آزاد پھر رہے ہیں, تو اس کو کبھی بھی آپ نے بھلانا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ ڈھیر سارے بچے تھے جنہوں نے ملی نغمے گائے, بہت سارے سوالوں کے جواب, اسپیچز, اور بہت اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی کہ وہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں, اور ہم نے بھی ان کے ساتھ بڑا انجوائے کیا. بچوں کا جذبہ ماشاءاللہ سے اتنا اچھا تھا, اور وہ نا امید نہیں تھے, وہ مایوس نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب بڑے ہوں گے تو ہم اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جذبہ جو ہے ہم سب میں جو ہے ہونا چاہیے, اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ونس اگین اس جھنڈے کی عزت جو ہے ہماری عزت ہے, اس کا وقار ہمارا وقار ہے. یہ جھنڈا ہے تو ہم ہیں, اور اگر یہ جھنڈا نہیں ہے تو یقین کیجئے پڑوس میں جا کے پوچھ لیجئے کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کا کیا حال ہے. بالکل. تو آزادی کی بھی قدر کیجئے اور جھنڈے کی بھی جو ہے وہ قدر کیجئے. اور اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں بہت سارے گیسٹ اور بھی موجود ہیں. ذرا انٹروڈیوس کروائیے کہ آپ کی طرف کون بیٹھے ہیں. بالکل جی, ہم اپنے خوبصورت جو گیسٹ ہیں وہ آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. وطن کی محبت ہر شخص کے دل میں ہوتی ہے, اور ہر شخص کا یہ جذبہ ہے کہ وہ ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے اپنا کردار ادا کرے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قوم کی ایسی شخصیات جنہوں نے اپنی فیلڈ میں نمایاں کارکردگی دکھائی ہے اور ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں رائٹ سائڈ پہ جوائن کیا ہے رابیل نے. آپ ماشاءاللہ سے پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں. رابیل خوش آمدید.
آزادی مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ سے. اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں بڑے خوبصورت ماشاءاللہ سے ویری ہینڈسم ڈاکٹر ہے محمد علی. انہوں نے 16 گولڈ میڈلز جو ہیں حاصل کیے ہیں MBBS میں, 6 آنرری میڈلز ہیں ان کے پاس, اور ماشاءاللہ سے بیسٹ گریجویٹ کا ایوارڈ بھی انہوں نے حاصل کیا ہے. خوش آمدید, اور آپ کو جشن آزادی مبارک ہو. آپ بھی مبارک. ہاں جی جی, اب میری طرف کے جو مہمان ہیں میں ان کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں. میری طرف ایک بیٹھے ہوئے ہیں جناب پوئٹ ہیں اور ماہر تعلیم ہیں, شاعری تو کیا خوب ہی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کئی کتابوں کے منصف بھی ہیں, اور ان کا نام ہے انعام الحق صاحب. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو جی, شکریہ. جی, ان کے ساتھ میں ایک بڑی خوبصورت سی حسینہ جو موجود ہے, ان کا نام ہے ماجدہ فہمی, جو کہ ایک سوشل انٹرپرینور ہیں اور ایک پرائیویٹ کمپنی کائنڈ آف NGO جو ہے وہ رن کر رہی ہیں, جس کا بڑا خوبصورت نام ہے وائن کر کے. اور یہ ہنزا سے کیونکہ تعلق رکھتی ہیں تو انہوں نے اپنی ہی لینگویج کا ایک ورڈ نکالا ہے جس کا مطلب ہے روشنی, اور وہ روشنی جو ہے وہ پورے ملک میں پھیلانا چاہ رہی ہیں. ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, بہت خوشی ہوئی آپ کے شو پہ آ کے. تھینک یو سو مچ. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں روشنی کی ہی ضرورت ہے, اور اگر وہ روشنی پہاڑوں سے آئے گی تو میرے خیال سے پورے ملک جو ہے اس کی روشنی کو جو ہے وہ کور کر سکتا ہے. اور یقین کریں ہنزا سے آپ کا تعلق ہے, اور ناردرن پاکستان میں ماشاءاللہ سے جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی پاکستان کے جو باقی علاقے ہیں ان سے بہت بہت بہتر ہے, اور یہ پہاڑوں کی روشنی سے پاکستان میں میرے خیال سے تبدیلی آ سکتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی مسئلے ہیں نا, ان سب کا حل صرف کوالٹی ایجوکیشن ہے. اگر سارے لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن مل جاتی ہے, اور اگر آپ ہنزا کا ماڈل اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ایک جنریشن میں اگر ہم اسٹون ایج سے نکل کے ایک اسپیس ایج میں آ گئے جسٹ بیکاز آف ایجوکیشن, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہی ایجوکیشن کو ہمیں کنٹینیو کر کے پورے پاکستان کے جو بچے ہیں بڑے ہیں سب میں پھیلانی چاہیے, تاکہ ہر کوئی جو ہے نا ایک نیشنل کیریکٹر ہمارا ڈیولپ ہو, پاکستان کے لیے ایک مثبت ایک سوچ ڈیولپ ہو. یہ بہت زبردست بات کی. اچھا, آپ نے یہ یہاں پہ ایک چیز کا ذکر کیا جس کو کہتے ہیں ہنزا ماڈل, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے پاکستان, اور بلکہ میں خود جاننا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے ہنزا ماڈل کیا ہے. اوکے, اس میں یہ ٹرم میں نے خود ابھی جسٹ رائٹ ناؤ کوائن کی ہے, بٹ اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف ہیومنز ہے, کہ آپ کے ایک انسان کے زندگی کے ہر طرح سے ڈیولپمنٹ کو سوچتے ہیں. پڑھائی میں اکثر ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہوتا ہے کہ آپ رٹا لگا لیں, آپ اتنی چیزوں کو پڑھ کے جو ہے نا آپ کچھ بن جائیں گے. ریلیشن شپ کیسے بنانا ہے, خود کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, اسٹریس مینجمنٹ کیسے کرنا ہے, زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے, اور ساتھ میں پیسے کمانے کیسے, یہ دو تو ہمیں سکھائے نہیں جاتے. تو ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف لائف سکھائے جاتے ہیں لیکن غلط طریقے سے سکھائے جاتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, یہ 16 میڈل لے کے آپ کیا جمع کر رہے تھے, شوق تھا کہ جی میں اتنے میڈلز جو ہیں وہ جمع کروں؟ نہیں, اصل میں جب میں میڈیکل کالج میں گیا تو اپنی فیملی کا میں پہلا ڈاکٹر تھا, اور اپنے گاؤں کا بھی میں پہلا ڈاکٹر تھا. تو مائی فادر ہیڈ اے ویژن, وہ کہتے تھے کہ کبھی بھی کوئی بھی چیز کرتے ہو نا تو آپ کو نا اس کی کوالٹی کو مینٹین رکھنا چاہیے. میں تھوڑا سا ہیپیزرڈ سی میری پرسنالٹی تھی, میں میکسیمم ادر ایکٹیویٹیز میں کرتا رہتا تھا. میں نے اس ٹائم پہ جیسے انہوں نے بتایا کہ پہاڑوں سے روشنی, تو آئی فاؤنڈیڈ مائی فرسٹ فاؤنڈیشن دیٹ واز نیمڈ ایز ڈے بریک, یعنی کہ صبح کی پہلی کرن. تو میں اپنی اس فاؤنڈیشن کو بھی ٹائم دیتا تھا, بٹ پاپا کہتے تھے کہ یار اس میں اس طرح کرو, آپ کی پڑھائی کو نا, آپ ایک عام ڈاکٹر نہیں بننا, آپ نے ایک اچھا ڈاکٹر بننا ہے. تو اس اسٹرگل میں کہ میں تھوڑی اچھی پڑھائی کر لوں, وہ کرتے کرتے یہ ساتھ میڈل جو ہیں وہ بس جمع ہوتے گئے. اچھا, اس کے علاوہ بھی آپ کچھ کرتے ہیں, آپ مجھے بتا رہے تھے, تھوڑا سا ہمیں. بالکل, ایسا میں مجھے جب میں نکلا اپنے میڈیکل کالج سے, اور اس کے بعد میں نے اپنی پریکٹیکلی میں نے دیکھا ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں کام کرتے ہوئے میں نے دیکھا, تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ کبھی کبھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اینڈ اٹس بین ایجز, مطلب سال گزر جاتے ہیں, 5-5 6-6 سال, اور ایک ٹیومر یا کینسر ان کے اندر چل رہا ہوتا ہے, بٹ ہمیں انہیں پتہ نہیں ہوتا, بیکاز نہ ان کی اسکریننگ ہوئی ہوتی ہے, نہ ان کے اندر اتنی اویئرنیس ہوتی ہے. تو جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم میڈیکل کیمپس لگائیں, فری میڈیکل کیمپس. تو پھر ہم دور دراز کے آزاد کشمیر کے وہ علاقے جہاں پر رسائی نہیں ہے لوگوں کی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز تک, تو ہم نے کیمپ لگانے کا پلان کیا. تو آفٹر دیٹ میں نے کہا کیوں نہ اس کو ایک آرگنائز طریقے سے کیا جائے. تو ینگ ڈاکٹر ویلفیئر ایسوسیشن ہم نے ڈیولپ کی ہے, جس میں میں اور میرے چھوٹے بھائی 2 ہیں, وہ بھی ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر گور. تو
تو وہ اس کے وائس چیئرمین ہیں, میں خود اس کے چیئرمین ہوں, اینڈ وی ہیو اے لاٹ آف ہارڈ ورکنگ ڈاکٹرز ود اس, وی ہیو ویری گڈ ٹیم, انتھوزیاسٹک ہیں وہ لوگ, اور ہم نے میڈیکل کیمپس بھی کیے ہیں, اور ہم نے ایک ڈسپینسری بھی ابھی اوپن اپ کی ہے جو ہے وہ. کہاں علاقہ کون سا ہے آپ کا, گاؤں کون سا ہے؟ میرا گاؤں ہے سینسا آزاد کشمیر. سینسا ہاں, ڈسٹرکٹ کوٹلی ہے, اور اس کی ایک تحصیل ہے سینسا آزاد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن لہجہ جو ہے آپ کا وہ لگتا ہے کہ جیسے آپ KPK سے. میری جو ایجوکیشن ہے, اور آنکھیں بھی KP والی میری آنکھیں میری ایسے ہیں کہ if I wear کوئی بھی جو میں کلر پہنتا ہوں, جیسے آج میری آنکھیں تو گرین لگ رہی ہیں, تو میں جو کلر پہنتا ہوں تو میری آنکھیں اس کلر کی. مجھے لگا 14 اگست کی مناسبت سے آپ نے آج گرین کر لیا. ماشاء اللہ. گولڈ میڈل آپ کو ملے ہیں, آپ کی شادی ہوئی ہے؟ جی نکاح ہوا ہے میرا. یہ گولڈ میڈل شادی پہ کام آئیں گے, یہ ڈھل جائے گے مختلف زیورات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ربیل ماشاء اللہ سے آپ بھی ایک جو ہے فائٹنگ بلائنڈنس کا ایک فاؤنڈیشن جو ہے وہ رن کر رہی ہیں, بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, اور اس کا آغاز بتائیں, اس کی سٹوری بتائیں. ویل اس کی سٹوری بالکل ایک سمپل سی ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے آپ کو پیچھے ایک پیشن چاہیے ہوتا ہے, کوئی ویژن چاہیے ہوتا ہے. تو سیم ایز اگر ہم بات کریں 1975 کی, تو اس وقت ہمارے جو فاؤنڈر تھے ظہیر خالد صاحب, وہ ان کو ایسا ہوا کہ گولڈ میڈل جیت کے آئے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے. جیسے وہ پاکستان میں آئے تو ان کو رات کو نظر آنا بند ہو گیا. ہی واز ٹو مچ ورڈ کہ یہ ہوا کیا ہے, لیکن پاکستان میں اس کو اتنی شاید اویئرنیس نہیں تھی, تو وہ باہر کے ملک گئے تو پتہ چلا کہ جیسے بہت ساری ڈیزیزز جو ہیں ہم خاندان سے لیتے ہیں, لائک ہارٹ پیشنٹ ہو گئے, BP ہو گیا, تو اسی طرح سے یہ ریٹنائٹس پگمنٹوزا ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے خاندانی طور پہ بلائنڈ ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے ملک میں کوئی ایسا نظام لے کے آئیں کہ ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ہمیں پتہ چلے کہ کیا ایسا ایشو ہے. آن دیٹ ٹائم ہمیں اسٹوڈنٹس کہاں سے ملے, مدرسوں سے, کیونکہ یہ کہتے تھے نظر نہیں آتا حافظ بنا دو, ایسی سوچ تھی نا. تو اس وقت ہم نے ان کے بلڈ سیمپل لیے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو بھائی ریٹنائٹس پگمنٹوزا کا شکار ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ جو باقی بلائنڈ سے کہ بھائی اب ہمارا کیا حال ہے جب ہمارا علاج نہیں ہے. تب یہ آرگنائزیشن 1988 میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہوئی, اور اس کا نام ہی یہ رکھا پاکستان فاؤنڈیشن فار فائٹنگ بلائنڈنس. پھر اس میں ہم نے یہ چیز سوچی کہ ہم ان کی ایجوکیشن پہ بات کریں گے, اور وہ بھی کوالٹی ایجوکیشن, اور پھر ہم یہاں پہ ان کو پھر فری اسکلز دیں گے, ٹیکنالوجی پہ ہم کام کریں گے. تو اب تک ہم پورے پاکستان میں 50,000 سے زائد جو ہے ویژلی چیلنج کو ہم سروسز دے چکے ہیں ماشاءاللہ, جس میں ہماری ایک جو ریکارڈڈ بک ہوتی ہے نا وہ صرف ہم 5 روپے کی دیتے ہیں. جسٹ اونلی 5 روپیز. ہمارے بچے جو ہیں وہ CSS آفیسر بھی ہیں, انہوں نے PhD بھی کیا ہوا ہے, سائیکیٹرسٹ بھی ہیں, اور میں خود بائی برتھ بلائنڈ نہیں ہوں. میں ایک حادثے میں ایسے چلتے ہوئے جا رہی تھی, دروازے سے ہٹ ہوئی, میری نگاہ ختم ہو گئی. تو آن دیٹ ٹائم بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا نا کہ بھائی آپ ایک دم سے سائٹڈ سے آپ کے اوپر لیبل لگ گیا کہ آپ اندھے ہو گئے ہو, آپ نابینا ہو گئے ہو, آپ شودے ہو گئے ہو. تو اس وقت جو ہے یہ جو ادارہ ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسی چیز لے کے آئیں گے کہ ہم آپ کی بکس کو, جہاں آپ سانگ سنتے ہو ٹیپ ریکارڈر میں, ہم ٹیپ ریکارڈر میں آپ کو بکس ریکارڈ کر کے دیں گے. اور اس طرح سے چیز چلتی گئی. آج سیریز, MP3, اور الحمدللہ ہم نے ٹیکنالوجی کی بات کریں, ہم پورے پاکستان میں 20 IT لیب اسٹیبلش کر کے دے چکے ہیں, گورنمنٹ کو بھی اور پرائیویٹ کو بھی, اور ہم فری کر چکے ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم پرسنالٹی گرومنگ کی کلاسز دیتے ہیں, کوکنگ سکھاتے ہیں, خود میں کراٹے چیمپئن ہوں. اچھا, اس سوریا کو بھی سکھانی ہے آپ نے. پھر ہم بزنس کرنا سکھاتے ہیں. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے, جیسے کہ ماجدہ نے بات کی کہ پڑھ تو گئے, آگے کریں گے کیا. بالکل. تو اس چیز کو لیتے ہوئے ہم اسٹوڈنٹس کو مین اسٹریم میں انٹرنشپ کرواتے ہیں, کیا بات اور انٹرپرینیورشپ کرواتے ہیں, اور ساری فنڈنگ ہم خود کرتے ہیں ان بچوں کے لیے. کیا بات ہے, واو, فینٹاسٹک, ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورتی, میں کیا اس کے الفاظ استعمال کروں کہ ماشاءاللہ سے اتنی اچھی خدمت ہو رہی ہے, اور ایسے چہرے, ایسے جو ستارے ہیں, ایسی روشنیاں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پورا پاکستان جو ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور انعام صاحب ہمارے گرد جو ہیں وہ ہمارا فخر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے. اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک جو ہم نے ستارے چنے ہیں وہ ہمارے پاکستان کا فخر ہیں. اپنی اپنی فیلڈ میں وہ نمایاں کارکردگی جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. سر ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ جو آج کل کا نوجوان ہے نا,
ان کو پاکستان کی آزادی کی, جھنڈے کی اس طرح قدر نہیں ہے. آپ کس طرح ان کو لفظوں میں بیان کر سکیں یا کوئی ایسی چیز ہم انہیں دکھا سکیں, وہ کیا کریں ہم کہ انہیں قدر آ جائے؟ یہ بات آپ نے بڑی بہت ہی گہری بات کی ہے, بڑی پتے کی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں جس تن بیتے وہ تن جانے. تو وہ جو نسل تھی جس نے قربانیاں دی تھی, آگے آئے تھے, اور یہ جو اب تیسری چوتھی نسل آ گئی, تو یہاں تک آتے آتے وہ چیزیں بھول گئیں ساری جو نئی نسل کو ہر چند کے کتابوں میں نصابوں میں پڑھائی جاتی ہیں, بار بار کہا جاتا ہے, آپ بھی اعلان کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن فیکٹس آر دیر کہ یہ چیزیں بس اس میں یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ کام, یہ اس کا ایک پارٹ ہے کہ اس سے آپ ان کے ذہنوں میں دوبارہ ڈال رہے ہیں. 14 اگست جو ہے ان کے دلوں کے اندر دوبارہ اس کو ریوائیو کر رہے ہیں, یاد کرا رہے ہیں کہ یہ دن بھولنے والا دن نہیں ہے. اور یہ واقعی بہت, میں آپ کو ایک لمبی بات ہو جائے گی, یہاں آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی. دیکھیے امید اور مایوسی دو ہی چیزیں ہیں نا, مایوس بڑی جلدی ہو جاتے ہیں, لیکن امید پر اگر ہم دیکھیں تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے ترقی نہیں کی, ایسا نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں ہر آدمی بے ایمان ہے, راشی ہے, ایسا نہیں ہے. بالکل ایسا ٹھیک ہے, ہوں گے, میجورٹی ہوگی, مائنورٹی ہوگی. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ اس طرح سے چل نہیں سکتا تھا. لوگ ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں, جن کے جو پولیس میں بھی ہیں, جو دفاتر میں بھی ہیں, جو پٹواریوں میں بھی ہیں, ہر جگہ موجود ہیں, جن کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ دیکھیں یہ جو ہم خاص طور پہ 14 اگست کے دن ہم اپنی وہ جو ہے نا وہ جب اسٹاک ٹیکنگ کرتے ہیں تو نیگیٹو چیزیں بہت لاتے ہیں, ہم لاتے ہی چلے جاتے ہیں. پازیٹیو ہمیں ٹی وی پہ بھی نظر نہیں آتی, سچی بات یہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اتنے ہی نالائق تھے, ہم کہتے ہیں جی ایجوکیشن کا معیار گر گیا, اتنے ہی نالائق تھے تو کیسے چھٹا ملک بن گئے جنہوں نے 156 میں سے ایٹم بم بنا لیا بھائی؟ بالکل کچھ معمولی بات تھی کہ وہ آپ کے بندوں نے بنایا جو ٹاٹوں پہ پڑھے, یہیں پڑھے, تو ذہانت تھی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے 11ویں آپ ملک تھے جنہوں نے ایٹمی آپ دوست بنائی فرانس سے مل کے. پھر آپ سڑکوں پہ دیکھ لیں, مختلف جگہ پہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے وہ اتنی ترقی ہم نے نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی, کرنے نہیں دی گئی. لیکن پھر بھی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی جو ہے وہ کوئی لولی لنگڑی معیشت نہیں ہے, اور ایک حوصلے سے ہمیں آگے چلنا چاہیے. میں آپ نے شروع میں بات کی تھی, انہوں نے بھی وہی بات دہرائی. میں ایک نظم آپ کو سناتا ہوں, بالکل, اور عنوان اس کا قائد اعظم ہے, لیکن وہ جو باتیں آپ نے کہیں کہ کیا حالات تھے جن میں ہمیں یہاں یہ آزادی ہم نے حاصل کی اور کس طرح سے. تو جو چاہوں گا ذرا یہ اس میں الفاظ گہرے ہیں, علمی ہیں, کہ مہر دیار ہند اسیر فرنگ تھا. آپ تو سمجھ جائیں گے, واخان وہ فارسی ہے تو آسان ہے. مہر دیار ہند اسیر فرنگ تھا, تا بانیے کواکب ہستی پہ زنگ تھا. نبض حیات خفتہ و خاموش یاس خیز, کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا. نبض حیات خفتہ و خاموش یاس خیز, نومیدی و جمود و تعطل کا رنگ تھا. ہنگامہ نوائے سحر خواب آفری, ہنگامہ نوائے سحر خواب آفری. وہ غائے شب بگریہ مزراب جنگ تھا. نا آشنائے گرمیے عرفاں مذاق سوز, نا آشنائے گرمی عرفاں مذاق سوز. خاکستر چراغ پہ رقص پتنگ تھا. حکام, اب شروع ہوتا ہے کہ یہ حالات تھے, اور اب کیا تھا, حکام کسر شرق تھے دشمن کے ہم نوا. حکام کسر شرق تھے دشمن کے ہم نوا, اور عرصہ حیات مسلمان پہ تنگ تھا. اور عرصہ حیات مسلمان پہ تنگ تھا. ایسے میں ایک کریے گردوں کا ہم سفیر, ایسے میں ایک کریے گردوں کا ہم سفیر. باطل کے ہم نواؤں سے مصروف جنگ تھا. باطل کے ہم نواؤں سے مصروف جنگ تھا. اور کیا مقصود ایک کشور اسلام تھا فقط, مقصود ایک کشور اسلام تھا فقط. آزادی عوام کا پیغام تھا فقط. عزم و یقین و فہم و فراست میں فرد تھا.
عزم و یقین و فہم و فراست میں فرد تھا، سینے میں ذوف ملت بیضا کا درد تھا، سینے میں ذوف ملت بیضا کا درد تھا، سرمایہ حیات نہا خانہ ضمیر. ضمیر کی بات کرنی ہے جو آج ہمیں نظر نہیں آتی. سرمایہ حیات نہا خانہ ضمیر، آئین حق پرست تھا، آزاد مرد تھا، میدان کارزار میں آیا بصد جلال، تیگے ہوس شگاف لیے جوہر کمال، امید خفتگاں تھا وہ عالی مقام تھا. کیا بات ہے. امید خفتگاں تھا وہ عالی مقام تھا، وہ میر کارواں تھا وطن کا امام تھا، دیوانہ تخیل اقبال روز و شب. یہ خواب تو اقبال کا تھا، بالکل بالکل. مصور پاکستان. دیوانہ تخیل اقبال روز و شب، پروانہ حرارت سوز تمام تھا، آیا دلوں پہ نقش بٹھا کر چلا گیا، ایک مملکت وجود میں لا کر چلا گیا، ہر چیز اپنی قوم سے وابستہ کر گیا، عرض دیار پاک کو گلدستہ کر گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ ساری باتیں ہیں جو میں نے سارا اس پہ کور اپ ہو گیا ہے. اور اس پہ میں چاہوں گا کہ ہم جو ڈسکشن ہے اس کو کریں. یہ جو فاؤنڈیشن ہے پاکستان کی، وہ جو ایک نظریہ تھا، ایک خواب تھا، ایک نظریہ تھا، دو قومی نظریہ تھا، اس کی بیسس کے اوپر جو ہند ڈیوائیڈ ہوا اور ایک آزاد اسلامی ریاست کا قیام ہوا. 27ویں رمضان تھی اور اس کو ہم نہیں بھول سکتے، اس کو ہم نہیں بھولنے دیں گے. تو ماجدہ، آج کے دور کے ساتھ اگر ہم اس کو لنک کرتے ہیں، ٹو نیشن تھیوری، دا فاؤنڈیشن پاکستان کی جو ہے ایک الگ ریاست، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی طرز زندگی، اپنے کلچر، اپنے ٹریڈیشن، اپنے دین کے حساب سے زندگی گزار سکیں. بالکل جی. اس میں میں یہ ایڈ کروں گی کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے خوبصورت ملک نہیں ہے، اور بھی بہت زیادہ رچ کلچر ہے ہمارا. میں پورا پاکستان گھومی ہوں، کیلاش سے لے کے ہر طرح کے لوگوں سے میں ملی ہوں، اور وہ لوگ جس طرح سے اس ملک کے لیے سوچتے ہیں، جو فیلنگز رکھتے ہیں، ان کو دیکھ کے میں زیادہ انسپائر ہوتی ہوں کہ ہم مسلمان تو خیر ہے، ہم اتنی قدر نہیں کرتے کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ہم اپنی چیز ہے. ایسا ہی ہے. جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں پاکستان میں، وہ جس طرح سے اس جھنڈے کو لہراتے ہیں، وہ جس جذبات کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان کے لیے سے تو میں بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں. میرا واسطہ پڑا کچھ یورپ کے لوگ آئے ہوئے تھے پاکستان میں نا، تو پورا ہم نے ان کو ایک دکھایا، سارا ٹور کروایا، اور ایٹ دی اینڈ وہ تو مطلب پاگل ہو گئے کہ ہمیں یورپ میں جو میڈیا پہ چیز دکھائی جا رہی ہے یہ تو کچھ بھی ایسا نہیں. ہمیں تو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو مار دیں گے، لیکن ہم یہاں پہ جب آئے ہیں تو اتنا خوبصورت ملک ہے، اور وہ لٹرلی اتنا سرپرائز ہو کے جاتے، اتنا خوش ہو کے جاتے ہیں کہ ہم نے آج تک ایسی کوئی چیز ایکسپیرینس نہیں کی. اگر ٹورزم وائز دیکھا جائے، پورے سی سے لے کے ماؤنٹینس بھی ہمارے پاس، بیچ میں ڈیزرٹس سے کیا کچھ نہیں ہے، رچ ہے ہمارا. بالکل جی. تو اسی ملک کو ہم نے نا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگوں نے خود بھی ایکسپلور نہیں کیا، پورے ملک دیکھا ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے خود اپنا ملک ایک دفعہ ایکسپلور کریں، بلوچستان سے لے کے ہنزار، ہر جگہ ایک دفعہ جا کے دیکھیں، ہر طرح کا کلچر ایکسپیرینس کریں. اور اس نیشن کا ایک کیریکٹر ہے وچ از ڈائیورسٹی. ہر طرح کے لوگ مکس ہو کے جب بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایکسیپٹنس اور پیس اور وہ ہارمنی کا جو میسج ہے نا، وہ اگر ہم پوری دنیا کو دیتے ہیں تو وہ زبردست ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ پاکستانی قوم بہت زیادہ جو ہے وہ مہمان نواز قوم ہے. بالکل جی. بہت زیادہ. جو آپ نے پاکستان گھومنے کی بات کی، تو میرا جب اتفاق ہوا اپنی فیملی کے ساتھ، میں نے پاکستان ٹریول کیا پورا، سو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی جب آپ کہیں اور جاتے تھے، وہ آپ کو جیسے دونوں ہاتھوں سے استقبال کرتے تھے. لوگوں نے ہمیں کھانے کھلائے بنا بنا کے، مطلب اس طرح، مطلب اتنا بڑا دل ہے پاکستانیوں کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسپیشلی منیر، میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب خدا نہ خواستہ کوئی آفت آتی ہے پاکستان کے اوپر، کیسے دونوں ہاتھوں سے ایسے پاکستانی سواگت کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں سب کو کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم آپ کے لیے کرنے کو تیار ہیں. دل کھول کے ڈونیشنز دیے جاتے ہیں. لیکن بس میں یہ چھوٹی سی آپ سے ایک عرض کرنا چاہتی ہوں، ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو دونوں ہاتھ آپ کسی مشکل کے وقت پہ پھیلاتے ہیں نا پاکستان، یہ آپ ہر وقت پھیلا کے رکھیے. ہر وقت مشکل ہے یہاں پہ فی الحال. ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے کسی مشکل یا آفت کے آ جانے کا کہ جی فلڈ آیا ہے تو ہی ڈونیشنز ہوں گے، تو ہی بڑھ بڑھ کے ہوں گے. ہم ویسے بھی بائی دا وے بھی مطلب بالکل ایکٹ آف کائنڈنس جس کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، وہ کرتے رہنا چاہیے. بالکل. اور یہاں پہ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ سے جو الیکشن ایئر ہے، اور ایک اور چیز کا آپ لوگوں نے بہت جو ہے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی
بھی کوئی آپ کے پاس ووٹ کے لیے آئے تو آپ ان سے سوال ضرور کیجیے گا کہ ہمیں آپ اپنی پچھلے 5 سال کی پرفارمنس ضرور دکھائیے. چلیں جی خواتین و حضرات, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور جشن آزادی مناتے ہیں. ویلکم بیک پاکستان. آپ کو 76th انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان ایک بار پھر بہت 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 مبارک ہو, اور یاد رکھیے گا کہ یہ دن, یہ آزادی آسانی سے نہیں ملی. بہت سارے ہمارے پاکستانیوں نے, مسلمان بہن بھائیوں نے اپنی جانیں قربان کی تھیں, اور آج ہم آزاد پھر رہے ہیں, تو اس کو کبھی بھی آپ نے بھلانا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ ڈھیر سارے بچے تھے جنہوں نے ملی نغمے گائے, بہت سارے سوالوں کے جواب, اسپیچز, اور بہت اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی کہ وہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں, اور ہم نے بھی ان کے ساتھ بڑا انجوائے کیا. بچوں کا جذبہ ماشاءاللہ سے اتنا اچھا تھا, اور وہ نا امید نہیں تھے, وہ مایوس نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب بڑے ہوں گے تو ہم اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جذبہ جو ہے ہم سب میں جو ہے ہونا چاہیے, اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ونس اگین اس جھنڈے کی عزت جو ہے ہماری عزت ہے, اس کا وقار ہمارا وقار ہے. یہ جھنڈا ہے تو ہم ہیں, اور اگر یہ جھنڈا نہیں ہے تو یقین کیجئے پڑوس میں جا کے پوچھ لیجئے کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کا کیا حال ہے. بالکل. تو آزادی کی بھی قدر کیجیے اور جھنڈے کی بھی جو ہے وہ قدر کیجیے. اور اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں بہت سارے گیسٹ اور بھی موجود ہیں. ذرا انٹروڈیوس کروائیے کہ آپ کی طرف کون بیٹھے ہیں. بالکل جی, ہم اپنے خوبصورت جو گیسٹ ہیں وہ آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. وطن کی محبت ہر شخص کے دل میں ہوتی ہے, اور ہر شخص کا یہ جذبہ ہے کہ وہ ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے اپنا کردار ادا کرے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قوم کی ایسی شخصیات جنہوں نے اپنی فیلڈ میں نمایاں کارکردگی دکھائی ہے اور ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں رائٹ سائڈ پہ جوائن کیا ہے رابیل نے. آپ ماشاءاللہ سے پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں. رابیل خوش آمدید, آزادی مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ سے. اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں بڑے خوبصورت ماشاءاللہ سے ویری ہینڈسم ڈاکٹر ہیں محمد علی. انہوں نے 16 گولڈ میڈلز جو ہیں حاصل کیے ہیں MBBS میں, 6 آنرری میڈلز ہیں ان کے پاس, اور ماشاءاللہ سے بیسٹ گریجویٹ کا ایوارڈ بھی انہوں نے حاصل کیا ہے. خوش آمدید, اور آپ کو جشن آزادی مبارک ہو. آپ بھی مبارک. ہاں جی جی. اب میری طرف کے جو مہمان ہیں میں ان کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں. میری طرف ایک بیٹھے ہوئے ہیں جناب پوئٹ ہیں اور ماہر تعلیم ہیں. شاعری تو کیا خوب ہی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کئی کتابوں کے منصف بھی ہیں, اور ان کا نام ہے انعام الحق صاحب. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو جی, شکریہ جی. ان کے ساتھ میں ایک بڑی خوبصورت سی حسینہ جو موجود ہے, ان کا نام ہے ماجدہ فہمی, جو کہ ایک سوشل انٹرپرینور ہیں اور ایک پرائیویٹ کمپنی کائنڈ آف NGO جو ہے وہ رن کر رہی ہیں, جس کا بڑا خوبصورت نام ہے وائن کر کے. اور یہ ہنزا سے کیونکہ تعلق رکھتی ہیں تو انہوں نے اپنی ہی لینگویج کا ایک ورڈ نکالا ہے جس کا مطلب ہے روشنی, اور وہ روشنی جو ہے وہ پورے ملک میں پھیلانا چاہ رہی ہیں. ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, بہت خوش ہوئی آپ کے شو پہ آ کے. تھینک یو سو مچ. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں روشنی کی ہی ضرورت ہے, اور اگر وہ روشنی پہاڑوں سے آئے گی تو میرے خیال سے پورے ملک جو ہے اس کی روشنی کو جو ہے وہ کور کر سکتا ہے. اور یقین کریں ہنزا سے آپ کا تعلق ہے, اور ناردرن پاکستان میں ماشاءاللہ سے جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی پاکستان کے جو باقی علاقے ہیں ان سے بہت بہت بہتر ہے, اور یہ پہاڑوں کی روشنی سے پاکستان میں میرے خیال سے تبدیلی آ سکتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی مسئلے ہیں نا, ان سب کا حل صرف کوالٹی ایجوکیشن ہے. اگر سارے لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن مل جاتی ہے, اور اگر آپ ہنزا کا ماڈل اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ایک جنریشن میں اگر ہم اسٹون ایج سے نکل کے ایک اسپیس ایج میں آ گئے جسٹ بیکاز آف ایجوکیشن, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہی ایجوکیشن کو ہمیں کنٹینیو کر کے پورے پاکستان کے جو بچے ہیں, بڑے ہیں, سب میں پھیلانی چاہیے, تاکہ ہر کوئی جو ہے نا ایک نیشنل کیریکٹر ہمارا ڈیولپ ہو, پاکستان کے لیے ایک مثبت ایک سوچ ڈیولپ ہو. یہ بہت زبردست بات کی. اچھا, آپ نے یہ یہاں پہ ایک چیز کا ذکر کیا جس کو کہتے ہیں ہنزا ماڈل, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے پاکستان, اور بلکہ میں خود جاننا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے ہنزا ماڈل کیا ہے. اوکے, اس میں یہ ٹرم میں نے خود ابھی جسٹ رائٹ ناؤ کوائن کی ہے, بٹ اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف ہیومنز ہے, کہ آپ کے ایک انسان کے زندگی کے ہر طرح سے ڈیولپمنٹ کو سوچتے ہیں. پڑھائی میں اکثر ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہوتا ہے کہ آپ رٹا لگا لیں, آپ اتنی چیزوں کو پڑھ کے جو ہے نا آپ کچھ بن جائیں گے. ریلیشن شپ کیسے بنانا ہے, خود کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, اسٹریس مینجمنٹ کیسے کرنا ہے, زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے, اور ساتھ میں پیسے کمانے کیسے, یہ دو تو ہمیں سکھائے نہیں جاتے.
تو ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف سکھائے لائف جاتے ہیں لیکن غلط طریقے سے سکھائے جاتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی یہ 16 میڈل لے کے آپ کیا جمع کر رہے تھے؟ شوق تھا کہ جی میں اتنے میڈلز جو ہیں وہ جمع کروں؟ اصل میں جب میں میڈیکل کالج میں گیا تو اپنی فیملی کا میں پہلا ڈاکٹر تھا اور اپنے گاؤں کا بھی میں پہلا ڈاکٹر تھا. تو مائی فادر ہیڈ اے ویژن. وہ کہتے تھے کہ کبھی بھی کوئی بھی چیز کرتے ہو نا تو آپ کو نا اس کی کوالٹی کو مینٹین رکھنا چاہیے. میں تھوڑا سا ہیپیزرڈ سی میری پرسنالٹی تھی. میں میکسیمم ادر ایکٹیویٹیز میں کرتا رہتا تھا. میں نے اس ٹائم پہ جیسے انہوں نے بتایا کہ پہاڑوں سے روشنی, تو آئی فاؤنڈیڈ مائی فرسٹ فاؤنڈیشن دیٹ واز نیمڈ ایز ڈے بریک, یعنی کہ صبح کی پہلی کرن. تو میں اپنی اس فاؤنڈیشن کو بھی ٹائم دیتا تھا. بٹ پاپا کہتے تھے کہ یار اس طرح کرو, آپ کی پڑھائی کو نا, آپ ایک عام ڈاکٹر نہیں بننا, آپ نے ایک اچھا ڈاکٹر بننا ہے. تو اس اسٹرگل میں کہ میں تھوڑی اچھی پڑھائی کر لوں, وہ کرتے کرتے یہ ساتھ میڈل جو ہیں وہ بس جمع ہوتے گئے. اچھا, اس کے علاوہ بھی آپ کچھ کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتا رہے تھے تھوڑا سا ہمیں. بالکل. ایسا میں مجھے جب میں نکلا اپنے میڈیکل کالج سے اور اس کے بعد میں نے اپنی پریکٹیکلی میں نے دیکھا, ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں کام کرتے ہوئے میں نے دیکھا, تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ کبھی کبھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اینڈ اٹس بین ایجز, مطلب سال گزر جاتے ہیں, 5-5 6-6 سال, اور ایک ٹیومر یا کینسر ان کے اندر چل رہا ہوتا ہے, بٹ ہمیں انہیں پتہ نہیں ہوتا بیکاز نہ ان کی اسکریننگ ہوئی ہوتی ہے, نہ ان کے اندر اتنی اویئرنیس ہوتی ہے. تو جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم میڈیکل کیمپس لگائیں, فری میڈیکل کیمپس. تو پھر ہم دور دراز کے آزاد کشمیر کے وہ علاقے جہاں پر رسائی نہیں ہے لوگوں کی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز تک, تو ہم نے کیمپ لگانے کا پلان کیا. تو آفٹر دیٹ میں نے کہا کیوں نہ اس کو ایک آرگنائز طریقے سے کیا جائے. تو ینگ ڈاکٹر ویلفیئر ایسوسیشن ہم نے ڈیولپ کی ہے, جس میں میں اور میرے چھوٹے بھائی 2 ہیں, وہ بھی ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر گور. تو وہ اس کے وائس چیئرمین ہیں, میں خود اس کے چیئرمین ہوں. اینڈ وی ہیو اے لاٹ آف ہارڈ ورکنگ ڈاکٹرز ود اس. وی ہیو ویری گڈ ٹیم, انتھوزیاسٹک ہیں وہ لوگ. اور ہم نے میڈیکل کیمپس بھی کیے ہیں, اور ہم نے ایک ڈسپینسری بھی ابھی اوپن اپ کی ہے, جو ہے وہ. کہاں علاقہ کون سا ہے آپ کا, گاؤں کون سا ہے؟ میرا گاؤں ہے سینسا, آزاد کشمیر. سینسا ہاں, ڈسٹرکٹ کوٹلی ہے, اور اس کی ایک تحصیل ہے سینسا آزاد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن لہجہ جو ہے آپ کا وہ لگتا ہے کہ جیسے آپ KPK سے. میری جو ایجوکیشن ہے, اور آنکھیں بھی KP والی لگ رہی ہیں. میری آنکھیں مکسڈ ہیں, آپ آنکھیں میری ایسے ہیں کہ اف آئی ویئر کوئی بھی جو میں کلر پہنتا ہوں, جیسے آج میری آنکھیں تو گرین لگ رہی ہیں, تو میں جو کلر پہنتا ہوں تو میری آنکھیں اس کلر کی. مجھے لگا 14 اگست کی مناسبت سے آپ نے آج گرین کر لیا. ماشاء اللہ. گولڈ میڈل آپ کو ملے ہیں, آپ کی شادی ہوئی ہے؟ جی, نکاح ہوا ہے میرا. یہ گولڈ میڈل شادی پہ کام آئیں گے سارے, یہ ڈھل جائے گے مختلف زیورات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ربیل ماشاء اللہ سے آپ بھی ایک جو ہے فائٹنگ بلائنڈنس کا ایک فاؤنڈیشن جو ہے وہ رن کر رہی ہیں, بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, اور اس کا آغاز بتائیں, اس کی سٹوری بتائیں. ویل اس کی سٹوری بالکل ایک سمپل سی ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے آپ کو پیچھے ایک پیشن چاہیے ہوتا ہے, کوئی ویژن چاہیے ہوتا ہے. تو سیم ایز اگر ہم بات کریں 1975 کی, تو اس وقت ہمارے جو فاؤنڈر تھے ظہیر خالد صاحب, وہ ان کو ایسا ہوا کہ گولڈ میڈل جیت کے آئے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے. جیسے وہ پاکستان میں آئے تو ان کو رات کو نظر آنا بند ہو گیا. ہی واز ٹو مچ ورڈ کہ یہ ہوا کیا ہے, لیکن پاکستان میں اس کو اتنی شاید اویئرنیس نہیں تھی. تو وہ باہر کے ملک گئے تو پتہ چلا کہ جیسے بہت ساری ڈیزیزز جو ہیں ہم خاندان سے لیتے ہیں, لائک ہارٹ پیشنٹ ہو گئے, BP ہو گیا, تو اسی طرح سے یہ ریٹنائٹس پگمنٹوزا ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے خاندانی طور پہ بلائنڈ ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے ملک میں کوئی ایسا نظام لے کے آئیں کہ ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ہمیں پتہ چلے کہ کیا ایسا ایشو ہے. آن دیٹ ٹائم ہمیں اسٹوڈنٹس کہاں سے ملے, مدرسوں سے, کیونکہ یہ کہتے تھے نظر نہیں آتا حافظ بنا دو, ایسی سوچ تھی نا. تو اس وقت ہم نے ان کے بلڈ سیمپل لیے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو بھائی ریٹنائٹس پگمنٹوزا کا شکار ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ جو باقی بلائنڈ سے کہ بھائی اب ہمارا کیا حال ہے جب ہمارا علاج نہیں ہے. تب یہ آرگنائزیشن 1988 میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہوئی, اور اس کا نام ہی یہ رکھا پاکستان فاؤنڈیشن فار فائٹنگ بلائنڈنس. پھر اس میں ہم نے یہ چیز سوچی کہ ہم ان کی ایجوکیشن پہ بات کریں گے, اور وہ بھی کوالٹی ایجوکیشن, اور پھر ہم یہاں پہ ان کو پھر فری اسکلز دیں گے, ٹیکنالوجی پہ ہم کام کریں گے. تو اب تک ہم پورے پاکستان میں 50,000 سے زائد جو ہے وجلی چیلنج کو ہم سروسز دے چکے ہیں ماشاء اللہ, جس میں ہماری ایک جو ریکارڈڈ بک ہوتی ہے نا, وہ صرف ہم 5 روپے کی دیتے ہیں. جسٹ اونلی 5 روپیز. ہمارے بچے جو ہیں وہ CSS آفیسر بھی ہیں,
उन्होंने PhD भी किया हुआ है, साइकेट्रिस्ट भी हैं, और मैं खुद बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हूँ. मैं एक हादसे में ऐसे चलते हुए जा रही थी, दरवाजे से हिट हुई, मेरी निगाह ख़त्म हो गई. तो ऑन दैट टाइम बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था ना कि भाई आप एकदम से साइटेड से आपके ऊपर लेबल लग गया कि आप अंधे हो गए हो, आप नाबीना हो गए हो, आप शोधे हो गए हो. तो उस वक्त जो है ये जो इदारा है, तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसी चीज़ लेके आएंगे कि हम आपकी बुक्स को, जहां आप सॉन्ग सुनते हो टेप रिकॉर्डर में, हम टेप रिकॉर्डर में आपको बुक्स रिकॉर्ड करके देंगे. और इस तरह से चीज़ चलती गई. आज सीडीज़, MP3, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेक्नोलॉजी की बात करें, हम पूरे पाकिस्तान में 20 IT लैब स्टैब्लिश करके दे चुके हैं, गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट को भी, और हम फ्री कर चुके हैं. माशाल्लाह. इसके अलावा हम पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की क्लासेस देते हैं, कुकिंग सिखाते हैं. खुद मैं कराटे चैम्पियन हूँ. अच्छा, इस सोनिया को भी सिखानी है आपने. फिर हम बिजनेस करना सिखाते हैं. और सबसे अहम चीज़ ये है कि जब बच्चा पढ़ लिख जाता है, जैसे कि माजिदा ने बात की कि पढ़ तो गए, आगे करेंगे क्या. बिल्कुल. तो उस चीज़ को लेते हुए हम स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रीम में इंटर्नशिप करवाते हैं. क्या बात और एंटरप्रेन्योरशिप करवाते हैं, और सारी फंडिंग हम खुद करते हैं उन बच्चों के लिए. क्या बात है. वाह, फैंटास्टिक, माशाल्लाह. ये देखिए, ये कितना खूबसूरती, मैं क्या इसके अल्फाज इस्तेमाल करूं कि माशाल्लाह से इतनी अच्छी खिदमत हो रही है, और ऐसे चेहरे, ऐसे जो सितारे हैं, ऐसी रोशनियां जो हैं वो छुपी हुई हैं. और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि आज हम आपके साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, और पूरा पाकिस्तान जो है आपको देख रहा है. और इनाम साहब, हमारे गिर्द जो हैं वो हमारा फ़ख्र जो है वो बैठे हुए हैं पाकिस्तान के. अगर आप देखें तो एक एक जो हमने सितारे चुने हैं वो हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है. अपनी अपनी फील्ड में वो नुमाया कारकर्दगी जो है वो कर रहे हैं, और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं. सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मेरे जहन में ये सवाल था कि जो आजकल का नौजवान है ना, इनको पाकिस्तान की आज़ादी की, झंडे की उस तरह कदर नहीं है. आप किस तरह उनको लफ्ज़ों में बयान कर सकें, या कोई ऐसी चीज़ हम उन्हें दिखा सकें, वो क्या करें हम कि उन्हें कदर आ जाए. ये बात आपने बड़ी बहुत ही गहरी बात की है, बड़ी पते की बात की है. वो कहते हैं जिस तन बीते वो तन जाने. तो वो जो नस्ल थी जिसने कुर्बानियाँ दी थी, आगे आए थे, और ये जो अब तीसरी चौथी नस्ल आ गई, तो यहाँ तक आते आते वो चीज़ें भूल गई सारी. जो नई नस्ल को हर चंद के किताबों में, निसाबों में पढ़ाई जाती हैं, बार बार कहा जाता है, आप भी ऐलान करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन फैक्ट्स आर देयर कि ये चीज़ें बस उसमें, ये आप जो कर रहे हैं ये काम, ये उसका एक पार्ट है कि इससे आप उनको उनके ज़हनों में दोबारा डाल रहे हैं. 14 अगस्त जो है उनके दिलों के अंदर दोबारा इसको रिवाइव कर रहे हैं, याद करा रहे हैं कि ये दिन भूलने वाला दिन नहीं है. और ये वाकई बहुत, मैं आपको एक लंबी बात हो जाएगी, यहाँ आपने बहुत खूबसूरत बातें की. देखिए, उम्मीद और मायूसी दो ही चीज़ें हैं ना. मायूस बड़ी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन उम्मीद पर अगर हम देखें तो ये नहीं है कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की. ऐसा नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में हर आदमी बेईमान है, राशि है, ऐसा नहीं है. बिल्कुल ऐसा. ठीक है, होंगे, मेजॉरिटी होगी, माइनॉरिटी होगी. अगर ऐसा होता तो फिर ये इस तरह से चल नहीं सकता था. लोग हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जहाँ में, जिनके जो पुलिस में भी हैं, जो दफातर में भी हैं, जो पटवारियों में भी हैं, हर जगह मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये निज़ाम चल रहा है. तो मैं कहा करता हूँ अक्सर कि देखें, ये जो हम ख़ास तौर पे 14 अगस्त के दिन हम अपनी वो जो है ना, वो जब स्टॉक टेकिंग करते हैं तो नेगेटिव चीज़ें बहुत लाते हैं, हम लाते ही चले जाते हैं. पॉजिटिव हमें टीवी पे भी नज़र नहीं आती, सच्ची बात है. तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम इतने नालायक थे, हम कहते हैं जी एजुकेशन का मेयार गिर गया, इतने ही नालायक थे, तो कैसे छठा मुल्क बन गए जिन्होंने 156 में से एटम बम बना लिया. भाई बिल्कुल कुछ मामूली बात थी कि वो आपके बंदों ने बनाया, जो टाटों पे पढ़े, यहीं पढ़े, तो जहानत थी. ठीक है, इसी तरह से 11वें आप मुल्क थे जिन्होंने एटमी आबदोज़ बनाई फ्रांस से मिलकर. फिर आप सड़कों पे देख लें, मुख्तलिफ़ जगह पे देख लें. ठीक है, वो उतनी तरक्की हमने नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, करने नहीं दी गई. लेकिन फिर भी ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही जो है वो कोई लूली लंगड़ी मईशत नहीं है, और एक हौसले से हमें आगे चलना चाहिए. मैं आपने शुरू में बात की थी, इन्होंने भी वही बात दोहराई. मैं एक नज़्म आपको सुनाता हूँ. बिल्कुल. और उन्वान उसका क़ायद आज़म है, लेकिन वो जो बातें आपने कही कि क्या हालात थे जिनमें हमें यहाँ ये आज़ादी हमने हासिल की और किस तरह से, तो जो चाहूँगा ज़रा ये इसमें अल्फाज गहरे हैं, इल्मी हैं कि महरे दियारे हिंद असीर फ़िरंग था.
آپ تو سمجھ جائیں گے واخان کے وہ فارسی ہے تو آسان ہے. ہاں. مہر دیار ہند اسیر فرنگ تھا، تابانی کواکب ہستی پہ زنگ تھا. نبض حیات خفتہ و خاموش یاس خیز، کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا. نبض حیات خفتہ و خاموش یاس خیز، نومیدی و جمود و تعطل کا رنگ تھا. ہنگامہ نوائے سحر خواب آفریں، ہنگامہ نوائے سحر خواب آفریں. غوغائے شب بگریہ مضراب جنگ تھا. نا آشنائے گرمییں عرفاں مذاق سوز، نا آشنائے گرمییں عرفاں مذاق سوز. خاکستر چراغ پہ رقص پتنگ تھا. حکام، اب شروع ہوتا ہے کہ یہ حالات تھے اور اب کیا تھا. حکام کسر شرق تھے دشمن کے ہم نوا، حکام کسر شرق تھے دشمن کے ہم نوا. اور عرصہ حیات مسلمان پہ تنگ تھا، اور عرصہ حیات مسلمان پہ تنگ تھا. ایسے میں ایک کریہ گردوں کا ہم سفیر، ایسے میں ایک کریہ گردوں کا ہم سفیر. باطل کے ہم نواؤں سے مصروف جنگ تھا، باطل کے ہم نواؤں سے مصروف جنگ تھا. اور کیا مقصود ایک کشور اسلام تھا فقط، مقصود ایک کشور اسلام تھا فقط. آزادی عوام کا پیغام تھا فقط. عزم و یقین و فہم و فراست میں فرد تھا، عزم و یقین و فہم و فراست میں فرد تھا. سینے میں ذوف ملت بیضا کا درد تھا، سینے میں ذوف ملت بیضا کا درد تھا. سرمایہ حیات نہا خانہ ضمیر، ضمیر کی بات کرنی ہے جو آج ہمیں نظر نہیں آتی. سرمایہ حیات نہا خانہ ضمیر. آئین حق پرست تھا، آزاد مرد تھا. میدان کارزار میں آیا بصد جلال، تیگے ہوس شگاف لیے جوہر کمال. امید خفتگاں تھا وہ عالی مقام تھا، کیا بات ہے، امید خفتگاں تھا وہ عالی مقام تھا. وہ میر کارواں تھا وطن کا امام تھا. دیوانہ تخیل اقبال روز و شب، یہ خواب تو اقبال کا تھا، بالکل بالکل. مصور پاکستان. دیوانہ تخیل اقبال روز و شب، پروانہ حرارت سوز تمام تھا. آیا دلوں پہ نقش بٹھا کر چلا گیا، ایک مملکت وجود میں لا کر چلا گیا. ہر چیز اپنی قوم سے وابستہ کر گیا، عرض دیار پاک کو گلدستہ کر گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ ساری باتیں ہیں جو میں نے سارا اس پہ کور اپ ہو گیا ہے. اور اس پہ میں چاہوں گا کہ ہم جو ڈسکشن ہے اس کو کریں. یہ جو فاؤنڈیشن ہے پاکستان کی، وہ جو ایک نظریہ تھا، ایک خواب تھا، ایک نظریہ تھا، دو قومی نظریہ تھا، اس کی بیسس کے اوپر جو ہند ڈیوائیڈ ہوا اور ایک آزاد اسلامی ریاست کا قیام ہوا. 27ویں رمضان تھی اور اس کو ہم نہیں بھول سکتے، اس کو ہم نہیں بھولنے دیں گے. تو ماجدہ، آج کے دور کے ساتھ اگر ہم اس کو لنک کرتے ہیں، ٹو نیشن تھیوری، دا فاؤنڈیشن پاکستان کی جو ہے ایک الگ ریاست، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی طرز زندگی، اپنے کلچر، اپنے ٹریڈیشن، اپنے دین کے حساب سے زندگی گزار سکیں. بالکل جی. اس میں میں یہ ایڈ کروں گی کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے خوبصورت ملک نہیں ہے، اور بھی بہت زیادہ رچ کلچر ہے ہمارا. میں پورا پاکستان گھومی ہوں. ہم مسلمان تو خیر ہے، ہم اتنی قدر نہیں کرتے کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ہم اپنی چیز ہے. ایسا ہی ہے. جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں پاکستان میں، وہ جس طرح سے اس جھنڈے کو لہراتے ہیں، وہ جس جذبات کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان کے لیے سے تو میں بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں. میرا واسطہ پڑا کچھ یورپ کے لوگ آئے ہوئے تھے پاکستان میں نا، تو پورا ہم نے ان کو ایک دکھایا، سارا ٹور کروایا، اور ایٹ دی اینڈ وہ تو مطلب پاگل ہو گئے کہ ہمیں یورپ میں جو میڈیا پہ چیز دکھائی جا رہی ہے یہ تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے. ہمیں تو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو مار دیں گے، لیکن ہم یہاں پہ جب آئے ہیں تو اتنا خوبصورت ملک ہے، اور وہ لٹرلی اتنا سرپرائز ہو کے جاتے ہیں، اتنا خوش ہو کے جاتے ہیں کہ ہم نے آج تک ایسی کوئی چیز ایکسپیرینس نہیں کی. اگر ٹورزم وائز دیکھا جائے، پورے سی سے لے کے ماؤنٹینس بھی ہمارے پاس، بیچ میں ڈیزرٹس سے کیا کچھ نہیں ہے، رچ ہے ہمارا. بالکل جی. تو اسی ملک کو ہم نے نا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگوں نے خود بھی ایکسپلور نہیں کیا، پورے ملک دیکھا ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے خود اپنا ملک ایک دفعہ ایکسپلور کریں، بلوچستان سے لے کے ہنزار، ہر جگہ ایک دفعہ جا کے دیکھیں، ہر طرح کا کلچر ایکسپیرینس کریں. اور اس نیشن کا ایک کیریکٹر ہے وچ از ڈائیورسٹی.
ہر طرح کے لوگ مکس ہو کے جب بیٹھے ہوئے ہیں نا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایکسیپٹنس اور پیس اور وہ ہارمنی کا جو میسج ہے نا وہ اگر ہم پوری دنیا کو دیتے ہیں تو وہ زبردست ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ پاکستانی قوم بہت زیادہ جو ہے وہ مہمان نواز قوم ہے. بالکل جی, بہت زیادہ. جو آپ نے پاکستان گھومنے کی بات کی تو میرا جب اتفاق ہوا اپنی فیملی کے ساتھ میں نے پاکستان ٹریول کیا پورا, سو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی جب آپ کہیں اور جاتے تھے وہ آپ کو جیسے دونوں ہاتھوں سے استقبال کرتے تھے. لوگوں نے ہمیں کھانے کھلائے بنا بنا کے, مطلب اس طرح مطلب اتنا بڑا دل ہے پاکستانیوں کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسپیشلی منیر میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب خدا نہ خواستہ کوئی آفت آتی ہے پاکستان کے اوپر, کیسے دونوں ہاتھوں سے ایسے پاکستانی سواگت کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں سب کو کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم آپ کے لیے کرنے کو تیار ہیں. دل کھول کے ڈونیشنز دیے جاتے ہیں. لیکن بس میں یہ چھوٹی سی آپ سے ایک عرض کرنا چاہتی ہوں, ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو دونوں ہاتھ آپ کسی مشکل کے وقت پہ پھیلاتے ہیں نا پاکستان, یہ آپ ہر وقت پھیلا کے رکھیے. ہر وقت مشکل ہے یہاں پہ فی الحال, ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے کسی مشکل یا آفت کے آ جانے کا کہ جی فلڈ آیا ہے تو ہی ڈونیشنز ہوں گے تو ہی بڑھ بڑھ کے ہوں گے. ہم ویسے بھی بائی دا وے بھی مطلب بالکل ایکٹ آف کائنڈنس جس کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے. بالکل. اور یہاں پہ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ سے جو الیکشن ایئر ہے, اور ایک اور چیز کا آپ لوگوں نے بہت جو ہے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس ووٹ کے لیے آئے تو آپ ان سے سوال ضرور کیجیے گا کہ ہمیں آپ اپنی پچھلے 5 سال کی پرفارمنس ضرور دکھائیے. چلیں جی خواتین و حضرات, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور جشن آزادی مناتے ہیں. ویلکم بیک پاکستان. آپ کو ایک بار پھر جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے, سونیا کی طرف سے, ABN کی طرف سے, پوری قوم کو 76th انڈیپینڈنس ڈے بہت بہت مبارک ہو. ڈسکشن چل رہی ہے اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مقصد کیا تھا, ٹو نیشن تھیوری کیا تھی, اور اس کا آج کے ساتھ ہم لوگ ریلیٹ کر رہے تھے. اور ماجدہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ پاکستان کا حل صرف تعلیم تعلیم اور تعلیم ہے, جو کہ ہم نے دیکھا پچھلے 75 سالوں میں جس پہ فوکس نہیں کیا گیا ہے. اور اس سال بھی جو بجٹ ریلیز کیا گیا تھا اس پہ کتنا پر پرسن آ رہا تھا؟ سب سے لیسٹ جو ہے نا وہ ہماری جو پرائرٹی لسٹ تھی بجٹ میں, اس میں سب سے آخر پہ ہماری تعلیم اور صحت, مطلب کہ جو بیسک چیزیں ہیں ہم سبھی کی وہ صحت اور تعلیم ہے. سب سے پہلے ہماری جو اولین ترجیح ہے وہ صحت اور تعلیم ہونی چاہیے تھی, لیکن انفارچونیٹلی وہ سب سے نیچے تھی, اور بجٹ بھی محض چند روپے جو ہے اس کے لیے رکھا گیا تھا. ڈیوائڈ کیا جائے تو وہ بہت میرے خیال سے 40-50 روپے جو کچھ بھی نہیں ہوتا پرسن بن رہا تھا. لیکن ہمارے لیڈرز ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں. جب سر درد ہوتا ہے تو باہر چلے جاتے ہیں, جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو باہر چلے جاتے ہیں. پاکستان میں اصل تبدیلی تب آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے سیاستدان ادھر اسلام آباد پمز ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرائیں گے, ادھر پولی کلینک میں جا کے اپنا علاج کروائیں گے, تو پھر ایک جو میں سمجھتا ہوں ایک برابری آئے گی. اور انشاءاللہ یہ دن بھی ضرور آئے گا. تعلیم سے کنیکٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک گولڈ میڈلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی سبز آنکھیں ہیں ماشاءاللہ سے, اور ان سے جو ہے ریلیٹ کرتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے تعلیم اینڈ سکلز کا آج کے ٹائم پہ ہونا. دیکھیں دنیا میں 2 طرح کے اس ٹائم پہ لوگ, ہسٹری میں بھی 2 طرح کے لوگ رہے ہیں. ایک وہ جو جان لیتے رہیں, جنگیں کرتے رہیں اور اس طریقے سے جو ہے, اور دوسرے جو لوگوں کی جان بچاتے رہیں, جس میں طبیب رہے ہیں پہلے اور آج کل ڈاکٹرز ہیں. اب دیکھیں کہ ہماری پریورٹیز کیا ہیں. آپ پوری دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈیفنس بجٹ دیکھیں اور پھر آپ ان کا ہیلتھ بجٹ دیکھیں, تو یو ول کم ٹو نو کہ ہم لوگوں کے لیے یہ چیز کیوں بنائی گئی ہے کہ علاج احتیاط علاج سے بہتر ہے, بیکاز علاج کے اوپر ہم اتنی انویسٹمنٹ اس طریقے سے کر ہی نہیں رہے ہیں جس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے. جہاں تک بات ہے, جیسے رابیل نے انہوں نے ایک انسیڈنٹ سنایا کہ جس طریقے سے بچے بلائنڈ ہو گئے, اور جیسے یہ خود کہہ رہی تھی کہ اٹ از سو انفارچونیٹ کہ پہلے یہ خود دیکھ سکتی تھی, اینڈ دین پھر یہ ہوا کہ ایکسیڈنٹلی یہ نہیں ہو سکا. تو مجھے ایک سٹوری یاد آتی ہے. وین آئی واز اے کڈ, 10ویں میں تھا میں غالباً, تو میں نے ایک سٹوری سنی تھی. ہنگیرین ایک فائٹر تھا, ایک سولجر تھا بیسیکلی, جو اٹ واز ہنگیرین. تو ورلڈ وار سے پہلے وہ چاہتا تھا کہ یہ جو اولمپکس کے اندر جو ایم کرتے ہیں وہ اس میں گولڈ میڈل لینا چاہتا تھا. وہ ٹریننگ کرتا رہتا تھا, رائٹ آرم شوٹر تھا وہ. اب وہ شوٹ کرتا رہا, ٹریننگ کرتا رہا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو تب ورلڈ وار چونکہ چل رہی تھی, تو اس طرح ہوا کہ کسی ایک انسیڈنٹ کے اندر
کسی ایک حادثے کے اندر پریکٹس میں گرینیڈ اس کے ہاتھ میں پڑ گیا اور اس کا ہاتھ اڑ گیا, جس ہاتھ سے وہ شوٹ کرتا ہوتا تھا. اب نو دا تھنگ ہیئر از, جب وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا, اب کوئی بھی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یار آخر میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا, اس کا بھی تو کوئی خدا ہوا ہوگا, واز ہی کرسچین اور جوز اور وٹ ایور ہی واز, جو بھی تھا, اسے کہا ہوگا کہ یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, بٹ ہی وازنٹ لائک دیٹ. اسے کہا چلو کوئی بات نہیں, اگر ایک چلا گیا ہے آئی ہیو دس ون, مطلب دوسرا ہاتھ تو ہے. اور پھر اس نے اپنے اس ہاتھ کو پریکٹس کیا. اسٹوری تھوڑی لمبی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ہوا کہ وہ لیفٹ آرم شوٹ کر کے بھی اس نے گولڈ میڈل لیا, بھی ایک اولمپکس میں لیا, اور نہ صرف ایک دفعہ لیا بلکہ 3 دفعہ لیا. سو سی ہیئر ان کی فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے. ان کی فاؤنڈیشن اب وہ بچے جو اس حالت میں نہیں تھے, ان سے ایک نعمت لے لی گئی, مطلب ان کے پاس ایک نعمت نہیں رہی, بٹ کیا ہے کہ باقی جو سکلز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ پہ کتنا فوکس کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے, میں کہتا ہوں کہ میڈیکل بائیو انجینئرنگ کا سب سے خوبصورت اگر کرشمہ ہے تو انسان کا جسم ہے, کہ خدا نے اس کو کتنا زبردست ڈیزائن کیا. ہی ہیز گیون اس ایوری تھنگ. لائک آپ اگر اپنی سکلز کو ڈیولپ کرنے کی اگر آپ بات کریں تو دیر آر سو مینی آف سکلز جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہو, اور اگر کسی ایک جگہ پہ آپ کو مس فارچونیٹ, کسی ایک جگہ پہ آپ کو کامیابی نہیں مل پا رہی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ناکام انسان ہیں, بٹ یو ہیو ٹو سی دی ادر اپرچونیٹیز. آج کل کی یوتھ میں جو ڈس اپوائنٹمنٹ آئی ہے, مائی فادر, میرے جو سب سے بڑے جو استاد ہیں یا ٹیچر ہیں وہ میرے اپنے ابو ہیں. ہی ٹاٹ می ونس کہ بیٹا کبھی بھی نا آلو کی طرح نہیں بننا, چینی کی طرح بننا ہے. تو میں نے کہا ابو چینی اور آلو میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا آلو کو اگر ٹھنڈے پانی میں رکھو نا تو کچھ نہیں ہوتا, اس کو گرم پانی میں رکھو تو وہ بالکل وہ پھس پھس سا ہو جاتا ہے. اب چینی نا ٹھنڈے پانی میں بھی حل ہو جاتی ہے اور گرم پانی میں بھی حل ہو جاتی ہے. سو یہ ابو نے مجھے جب سمجھایا تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ جب ملک پہ تھوڑے مشکل حالات آ رہے ہیں تو اس کا سلیوشن, دو دیٹس آلسو گڈ سلیوشن, کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں اور فوراً ریمیٹنس بھیج رہے ہیں پاکستان میں, وہ بھی ایک اچھی بات ہے, لیکن اگر ہم سب ہی چلے جائیں گے تو پھر اس کو کون سنبھالے گا؟ ایسا ہی ہے, یہ کسی نہ کسی کے لیے تو بنا تھا. میں ہمیشہ یہ کوٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے, جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں, اللہ نہ کرے, لیکن اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے اور آپ کے جو خاندان ہے اس گھر میں ہیں, آپ باہر ہیں, تو کیا آپ بھاگ جائیں گے یا پھر آپ آگ بجھانے کی کوشش کریں گے؟ تو یہی مثال ہے کہ پاکستان کے حالات بے شک آج مشکل ہے, لیکن اس کو ہم نے ہی سنوارنا ہے, اس کو ہم نے ہی بچانا ہے. کیوں رابیل اور آپ جیسے ماشاءاللہ سے کردار ہیں جو کہ خدمت کر رہی ہیں. رابیل میں یہی بات کہوں گی کہ اگر میں پاکستان کی بات کروں نا, دیکھیں آج بھی ہم ایک آزاد ملک میں ہیں, ہماری سوچ آزاد ہے. اگر میں اپنی بات کروں نا, جب میرے سر پہ چوٹ لگی اور مطلب دماغ پہ لگی اور بالکل نظر آنا بند ہو گیا, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا, لیکن اس وقت بھی مجھے اتنی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر انسان کو کسی نہ کسی قابل ضرور بنایا تھا, کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ضرور ہے. اور مطلب میں اگر اس ملک میں رہتے ہوئے, مجھے جس آرگنائزیشن میں ایز اے چیف کوآرڈینیٹر کام کر رہی ہوں, یہیں پہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آئی, مجھے اپنے اسکلز منوانے کا موقع ملا. اور میں اگر پاکستان کے بارے میں کہوں تو میں یہی کہوں گی کہ ہم جتنے بھی وی آئیز ہیں, یا میں نے خود اپنے لکھا اس کو کہ میں ذرا تھا زمین خاردار کا, میں ذرا تھا زمین خاردار کا, مجھے سینچا اس چاہ سے صاحب, میں شجر با کمال بن گیا. تو یہ میں نے خود لکھا, میں خود لکھتی بھی ہوں. لکھا ہے آپ نے, بہت خوب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اب ہماری ایجوکیشن انڈیا کے بارڈر تک بھی جاتی ہے. ہم نے جو پرابلم آزاد جموں کشمیر میں دیکھے ہیں, جو انڈیا میں دیکھیں, جو باقی جگہوں پہ دیکھے ہیں, تو جب باہر کے ملک سے جب لوگ آتے ہیں, دے واز سرپرائز کہ ہم لوگ پینٹنگ کیسے کرتے ہیں, دے واز سرپرائز کہ میں کراٹے چیمپئن ہم کیسے ہیں, دے واز سرپرائز کہ ہم لوگ کیسے کرتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں ہمارا ملک ہمیں آزاد سوچنے کی جو ہے نا صلاحیت دیتا ہے. ہمارا کوئی ہاتھ پکڑ کے یہ نہیں کہتا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ تم نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں یو کین ڈو اینڈ یو ول ڈو. اور یہ سب پاسبل ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک مقام ملتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک ملا, تو جب جس کی حفاظت جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں, اتنے شہید اس ملک سے گئے ہیں, تو کیسے یہ ملک ناکام ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. رابیل آپ انسپائریشن ہیں ہم سبھی کے لیے, میں یہ کہنا چاہوں گی. اور آپ کے ہم جتنے بھی لوگ اس وقت, سینکڑوں لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور وہ سبھی لوگ آپ سے انسپائرڈ ہیں. یقین جانیے لوگ ہمت ہار دیتے ہیں, بہت جلدی دل چھوٹا کر دیتے ہیں, گیو اپ کر جاتے ہیں, لیکن یہ دیکھیں آپ کے سامنے نا یہ ایک رول ماڈلز بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمت نہیں ہارنی چاہے جو بھی حالات ہوں, چاہے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہوں. آپ کی زندگی میں بہت سارے نشے و فراز آتے ہیں جن پہ ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ زندگی ختم ہو گئی, تھم گئی. ایسا نہیں, ہاں تھمتی نہیں ہے زندگی, چلتی رہتی ہے, بس ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھیے.
سوری بولیے. ویل میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ مطلب بلائنڈس جو ہوتے ہیں نا وہ صرف کھڑکیوں کے اوپر پردے ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ سورج کی روشنی کو بند کر دیتے ہیں, اور اگر ہم ان بلائنڈس کو ہٹا دیں نا تو روشنی چھن کر کے اندر آ جاتی ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بھائی آنکھوں کے بلائنڈ بننے سے دماغ کے بلائنڈ کبھی مت بنو, کہ مطلب اپنے دماغ کے بلائنڈ ہٹاؤ, اور زندگی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے, اور زندگی واقعی وہ نہیں ہے جو ہم اپنے لیے جیتے ہیں. زندگی تب خوبصورت ہے جب ہم کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آئیں, کسی کی لائف میں کچھ کریں. دیٹ از ٹرو لائف. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہیں سے سر آپ کے پاس آؤں گا, اسی جو اسٹیٹمنٹ سے ہے کہ اپنا جو کیا کہتے ہیں دماغ کی بتی جگاؤ. صحیح, بڑی اچھی باتیں کی ہیں. چلیں آپ نے کہا ہے کہ دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹ لانی چاہیے, تو چلے میں اس طرح کوئی سنا دیتا ہوں. اور ہے یہ ہمارے اپنے ہی حالات پہ, لیکن اس کا انداز وہی مزاحیہ ہے کہ اس کا عنوان ہے مریض اور مسیحا. کہ بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس, بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس, کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس. سبز آنکھیں دیکھیے, آپ کو ہی دیکھ دیکھ کے سنا رہے ہیں. بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس, کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس. حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے, وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے. کیا یہ سچ ہے؟ نہیں, ابھی یہ نہیں, ابھی پورا سرکل ہے اس کا. یہ جتنے ہمارے مسیحا ہیں, چاہے پولیٹیکل مسیحا ہیں, چاہے جسمانی ہیں, چاہے روحانی ہیں, ہمارے حکیم ملک سے باہر وہ سارے آتا ہے. تو میں دوبارہ کہ بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس, کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس. حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے, وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے. اور آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا عیاں, آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں, ان کو پے مشاورت یہ حاذق زماں, لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیو کے ہاں. اور ناچار ہومیو کی طرف اٹھ گئے قدم. بیمار تو بیچارہ بیمار ہے نا, ناچار ہومیو کی طرف اٹھ گئے قدم. پہنچا وہاں جو پاٹ کر گلیوں کے پیچ و خم, بولا یہ بالکا کہ مجھے آپ کی قسم, تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم. اور پھر آخری بند ہے اس کا کہ ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر, تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر. سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام, بولا پکڑ کے گھٹنوں کو عذراہ احترام, تھا پیر جی کو رات سے سر درد ماں زکام, سو چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیض عام, وہ آپ کے متحد پہ گئے. کہ کبھی کبھی اگر مجھے میری کوئی کزن یا کوئی بندہ کال کرے اور کہے کہ کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, تو ایک فارملی پوچھتے ہیں وہ, تو آگے سے اگر میں کہہ دوں خدا نہ خواستہ کہ میں بیمار ہوں, یا کہتے ہیں اچھا تو ڈاکٹر بھی بیمار ہوتے. تو اسی طریقے سے میں نے اپنے سینئر کو ایک دفعہ کہا, میں نے کہا ڈاکٹر بھی بیمار ہوتے, تو وہ بیچارہ میرے خیال میں کوئی 30 گھنٹے ڈیوٹی کر کے تھکا ہوا تھا. اس نے کہا یار ہم ہی تو سب سے زیادہ بیمار ہوتے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ انفیکشنز کو پرون تو ہم خود ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر دوائی لینے غالباً گئے ہوں گے, لیکن اپنے سے کسی سینئر کے پاس گئے ہوں گے کم سے کم. ماجدہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا سینیریو ہوا ہے لائف پہ؟ نہیں, اس طرح کا کچھ سینیریو تو نہیں ہوا, لیکن یہ بات بڑی مجھے لگی کہ جو بھی چیز دماغ میں جاتی ہے نا اسی کا اصل اثر ہوتا ہے. پیر صاحب جو ہے نا وہ ہوپ دیتے ہیں ایکچولی لوگوں میں, جو ہے نا بالکل. اور جیسے میم نے بات کی کہ اندر کی جو روشنی ہے, اسی روشنی کو اگر ہم لے آئیں باہر تو مطلب اندر سے ٹھیک ہونا چاہیے انسان, دماغ ٹھیک ہونا چاہیے. میں بار بار جو بات کہتی ہوں پروگرام کے, یہ جو آپ کا دماغ ہے یہ آپ کا سافٹ ویئر ہے, اس کو آپ کو اپڈیٹڈ رکھنا ہے, ورنہ ہماری بہت سی چیزیں ڈیلیٹ کرتے ہیں. نفرت کی باتیں ہیں, بری باتیں ہیں, کسی کی بات اچھی نہیں لگی, کسی کا رویہ اچھا نہیں لگا, یہ سب یہاں ہمارے لاشعور میں موجود ہوتی ہیں, لیکن ان کو ڈیلیٹ کرتے چلے جانا چاہیے. لیکن نفرت تو سب جگہ پہ آتی ہے. میری مرضی کے مطابق جب کام نہیں ہوتا کوئی بھی کام, لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو اسی سے پہچانا, جو کام میری مرضی کے مطابق نہیں ہو تبھی میں نے اللہ کو پہچانا ہے کہ دیر از سم تھنگ. تدبیر کنت بندہ تقدیر زنت خندہ. ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں
تقدیر کچھ اور. تو وہ جو چیز ہے نا کہ جتنے بھی ہمارے رویے ہیں دفتر کے ہوں, آپس میں ہوں, چھوٹے موٹے ہوں, بڑے چھوٹے کا ہو, ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ہو, یا مریض اور مسیحا کا ہو, تو ہر جگہ پہ آپ کو جو ہے ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. تو جب نہیں ہوتا تو پھر آپ کو یا غصہ آتا ہے یا پھر اس آدمی سے نفرت ہوتی کہ اس نے مجھے شناختی کارڈ نہیں بنا کے دیا, اس نے مجھے یہ نہیں کیا, اس نے مجھے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا, ڈاکٹر نے غلط ٹیکا, کوئی بھی چیز کا آپریشن کے دوران کچھ بھی کہہ لیں تو لیکن ان کی زندگی میں زیادہ تر ٹائم مجھے لگتا ہے ہاسپٹل میں گزر کے انسیڈنٹس ہی پکڑے ہوئے ہمارے. وہ میں بات آپ کو بتاتا ہوں وہ, اور تو میں یہ کہتا ہوں کہ نفرت کا جو پودا ہے نا, بالکل اس کو پانی نہیں دیتے رہنا چاہیے, ورنہ یہ پھلتا پھولتا ہے. اور یہ پودا اس وقت ہم دیکھتے ہیں جہاں بھی نفرت کا پودا آپ دیکھیں, بس اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیں, اپنے ڈیلیٹ کریں اس کو ذہن سے. جب تک ڈیلیٹ نہیں کریں گے اور اچھی باتوں کو نہیں ڈالیں گے, وہی جو روشنی, وہ ڈاکٹر صاحب بات یہ جو میری نظم ہے نا, یہ قومی سطح کی نظم ہے. اس میں مریض جو ہے اور مسیحا, مریض کون لوگ ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں, مسیحا کون لوگ ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں, اور اور وہ جو غالب نے کہا تھا نا, یہ ابھی بات تھوڑی دیر پہلے بھی ہو رہی تھی, غالب نے کہا تھا چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ, چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. اس کے ساتھ چلتا ہوں کہ شاید یہی راہبر ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم آپ دیکھیں 2 سال 6 مہینے میں گن کے دے دیں, 10 سال 11 سال 8 سال 2.5 سال, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رہبر ہے, ہم چلنا شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس بیچارے کو تو خود راستے کا منزل کہاں, اس کو تو راستہ کا نہیں. یہ آگے سے جا کے اینکر سے پوچھ رہا ہے کہ آگے کیسے جانا ہے, اینکر جو ہے وہ کسی اور سے پوچھ رہا ہے, پروڈیوسر سے کیسے. یہ ہیں سارے ہمارے. سر ہم جب آگے چل رہے ہوتے ہیں راستے پہ آگے یو ٹرن کا بورڈ ہوتا ہے. اس میں ایک چیز نے کہا تھا کہ ان کی بات کو کنٹینیو کروں گا. انہوں نے کہا کہ وٹ ایور ڈز ناٹ کل یو دیٹ میکس یو ایون اسٹرانگر. یہ جو چھوٹے چھوٹے سے انسیڈنٹس ہوتے ہیں نا آپ کی لائف میں, جو اسٹرگلز ہوتی ہیں یا جو ٹربلز ہوتے ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یار مجھے کیوں آزمایا جا رہا ہے, وہ آپ کو کسی بڑی بیٹل کے لیے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں. سکسیزفل جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں, ٹوٹتے ہیں, بکھرتے ہیں, سمٹتے ہیں, امتحانات دے کے اس سے گزر کے اس کے بعد ہی تو آپ کامیابی کی طرف آتے ہیں. بیٹھے بیٹھے تو کوئی بھی کامیاب نہیں ہو جاتا نا. تو یہ چیز سوچ لینا کہ ایسی ہو گیا بس بیٹھ گئے ہاتھ پیر چھوڑ کے, کیا ہے اب تو کچھ ہو نہیں سکتا. بھائی فائٹ کریں. اور میں تو کہتی ہوں جب بالکل آپ ہار جائیں, میں تو خود میں آپ کو بتاؤں, جب میں گیو اپ کرنے پہ آ جاتی ہوں نا, پھر میں دوبارہ کھڑی ہوتی ہوں وہاں سے. وہ جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے نا میرے لیے, وہ میرے لیے ایک بہت ہیوج موٹیویشن کا پوائنٹ ہوتا ہے. اور جب آپ گر کر سنبھل کر کھڑے ہوتے ہیں, آپ یقین جانیے پھر آپ چیتے ہوتے ہیں, آپ شیر ہوتے ہیں, پھر آپ کو کچھ سوائے خوف خدا کے علاوہ آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. اور یہی جو موٹیویشن ہے ہمیں اس وقت بھی چاہیے. ریبل آپ ماشاء اللہ سے موٹیویشنل اسپیچز بھی دیتی ہیں, آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں, فہمی کا مطلب ہے اس میں تھوڑی سی فہمی جو ہے وہ ذرا ڈالیں کہ پاکستان اور موٹیویشن اس وقت کتنا ضروری ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں ان کی ہی بات کو میں کنٹینیو کروں گی کہ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ آپ کو آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو آزمائش دے کے اسے اپنے قریب کر لیتا ہوں, اپنے نیک بندے کو. تو کسی نے پوچھا آپ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کیسے وہ چلے گا کہ یہ آزمائش اور ایک مصیبت ہے. انہوں نے کہا آزمائش آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے, مصیبت آپ کو دنیا کی طرف بھگاتی ہے. تو ہمیشہ آزمائش میں شکرانے کے نفع ادا کرو. اور میں نے ایسے موقع پہ میری مدر نے میرے لیے ایک شعر لکھا تھا, میں نے جب اپنی آئی سائٹ لاس کر دی تھی تو آئی واز کرائی, تو ماما نے مجھے کہا تھا کہ رابل یہ شعر ہمیشہ یاد رکھنا. انہوں نے کہا تھا جہاں چوٹ کھانا وہیں مسکرانا, جہاں چوٹ کھانا وہیں مسکرانا, پر اس ادا سے کہ رو دے زمانہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلانا غلط کام کر رہا ہے, فلانا اچھا نہیں, تو دیکھیں 2 انگلیاں اس کی طرف ہے, 3 تو آپ کی طرف ہے. تو آپ دوسرے میں وہی ڈھونڈتے ہیں جو آپ کے اندر ہے. اور میں سر کی بات کو کوٹ کروں گی کہ ہمارا جو سب کانشیس ہے نا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے ہمارے کانشیس سے. اگر میں آج کہہ دوں نا کہ مجھے 1 ہفتے بعد یہ کام کرنا ہے, اور میں ڈیلی اس کو سوچوں گی, 1 ہفتے بعد میرا دماغ وہ راستے بنانا شروع کر دے گا.
تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ پاکستان کچھ نہیں ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پاکستان آج بھی سب کچھ ہے؟ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور ہمارے ساتھ ہی یہ ملک ہے. تو اس کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ ہر شہری یہ سمجھے کہ اس کا فرض ہے کہ ملک کو آگے لے کے چلے. ہمارے پاس لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ یہ نہیں کرتی فلانا یہ, میں نے کہا تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, ہماری بھی ہے, ہر عام انسان کی ہے. ہم جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں ہم سب کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی لاسٹ ٹائم مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے عارف الوی صاحب سے بیسٹ ہیومینٹیرین ایوارڈ ملا, پاکستان کا سب سے بڑا, اور انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا آپ 50,000 بلائنڈ بچوں کو آپ لوگ سروسز دے چکے ہو, تو گورنمنٹ کی کافی ساری رسپانسبلٹی سو آپ لوگوں نے اٹھا لی. میں کہا سر ہم نے کچھ نہیں کیا, ہمیں صرف اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا, یہ روشنی دی, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ میں نے تمہیں اس لیے تم سے نکالی تاکہ تمہیں اس چیز کی قدر ہو اور تم لوگوں کی زندگی کو روشنی ڈال کے خوبصورت بناؤ. مجھے لگا صدر صاحب نے کہا ہوگا کہ یہ سروسز جو ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کو بھی جو ہے تھوڑی سی دے دیجیے. انہوں نے کہا کہ یو آر ڈوئنگ ایکسلنٹ ورک. میں نے یہ کہا نہیں ہے, میں نے یہ کہا نہیں, مجھے یہ لگا, میں نے اس کا اظہار کیا, میں نے یہ کہا نہیں. اسی لیے تو سروسز دی جا رہی ہے, تبھی تو تحلیل ہو گئی اسمبلی. واجدہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی یہاں پہ. جیسے ہم نے بات کی نا کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے انسان کو نا ملک سے. میں بھی پیچھے ہم تیار ہو رہے تھے تو میں نے بھی کہا کہ یار اس دفعہ نا میری بھی موٹیویشن ملک کے لیے تھوڑی سی ڈس اپوائنٹ ہو گئی ہوں. یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں تو پہلے میرا بھی تھا کہ یار ہم کریں گے, ہم اس ملک کو سنبھالیں گے, لیکن کچھ ایسے واقعات ہوئے جس سے ہماری بھی جو ہے نا ایک ڈس اپوائنٹمنٹ آ گئی, ایک لیڈرشپ کرائسس ہے, ہمارے پاس آئیڈیلز نہیں ہے کہ ہم کن کو فالو کریں. سر نے بھی یہی بات کی کہ رہبر کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون رہبر ہے. تو مجھے لگا کہ ایک ٹائم آیا کہ یار چھوڑ کے چلے جاؤ. ایون ہر کوئی مجھے یہی کہتا ہے کہ آپ جہاں جتنی محنت آپ یہاں پہ کر رہی ہیں آپ کہیں اور کر لیں اسے کہیں زیادہ کر لیں گے, لیکن وہی چیز ہے کہ پھر پیچھے کون سنبھالے گا, پیچھے کون سنبھالے گا؟ جو محنت ہم چلے ٹھیک ہے اگر فرض کریں جو بچے باہر جاتے ہیں وہاں پہ 12 گھنٹے کام کرنے کے لیے تیار ہیں, 16 گھنٹے کام کرنے کے لیے تیار ہیں, وہاں پہ واش رومز, گاڑیاں, پیٹرول پمپ پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہاں پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک گریجویٹ بچہ ہے ہمارے محلے میں ہے, میں اس کی اجازت کے بغیر اس کو کوٹ کر رہا ہوں, اس کا نام نہیں لیتا ہوں میں, آسٹریلیا سے گریجویشن کر آیا ٹاپ یونیورسٹی سے, اور اسلام آباد میں یہاں پہ وہ ایک شاورما کا شاپ چلا رہا ہے, شاورما بیچ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے اس پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ میرا اپنا کام ہے, میں کسی کا نوکر نہیں ہوں. تو جو انٹرپرینورشپ ہے ہمیں اس کو بہت سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, بزنسز. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ابھی ایک ینگ کنٹری ہے, اور جیسے ہیرے کو جو ہے نا ہیرا بننے کے لیے پریشر چاہیے ہوتا ہے, ابھی وہی پریشر والا ہمارا ٹائم ہے. بہت پریشر ہے, ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں. تو ہمارے میرے خیال میں ایک اور چیز یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل جو آ رہا ہے, ٹریڈیشنل ہماری جو ایجوکیشن چل رہی ہے, جیسے کہ جو لائق بچے ہیں وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں, جو باقی انٹرسٹ والی فیلڈز ہیں تو ادھر ادھر چل جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں ایک اور کام جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یوتھ کو ان کی کریئر کاؤنسلنگ, ان کی اورینٹیشنل سیمینارز کے تھرو ان کو ان فیلڈ سے بھی متعارف کروانا چاہیے جو کہ چھپی ہوئی ہیں. جیسے مجھے اب یہ پتہ چلا جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور آئی ٹی جو ہے, دیز آر دی ایمرجنگ فیلڈس. تو جیسے ماجدہ نے کہا تھا نا کہ ہمیں ایجوکیشن کا طریقہ بدلنا پڑے گا, اور اب جو ہے ایک نئی ایجوکیشن, ہولسٹک وے آف ایجوکیشن ہونا چاہیے. تو سو دس از اے گریٹ انیشیٹو کہ ہمیں اور ہمارے یوتھ کو نکل کے یوتھ کو بتانا چاہیے کہ یار آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے. ایک لائٹ اینڈ نوٹ پہ ایک سوال میرے ذہن میں بہت عرصے سے, آپ کو پتہ ہے نا میرے ذہن میں اب معصومانہ سوال ہوتے ہیں, سوری پڑے. میں جب آتے ہیں وہ اس سے ریلیونٹ کوئی گیسٹ میں ضرور پوچھتی ہوں. یہ ایک بات بتائیے کہ ہم لوگ جب بھی باہر جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے, اسپیشلی کیفیز میں بیٹھتے ہیں, تو جو آپ کے میڈیکل کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو یا جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ میڈیکل کوٹ میں وائٹ میں ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا انجینئر بیلچا اٹھائے کیفے میں بیٹھا ہوا ہو یا کوئی ٹرالر یہ کھڑا ہوا ہو, لیکن آپ لوگوں نے شو آف کیوں کرنا ہوتا ہے یہ وائٹ کوٹ؟ اس کا جواب کیا ریزن ہے؟ اس کا جواب میں دیتی ہوں, رشتے اچھے آتے ہیں ڈاکٹرز کے. اچھا, مجھے بہت شوق تھا وائٹ کوٹ کا, لیکن میں نے کبھی پہنا نہیں, کبھی بھی نہیں پہنا, چونکہ وہ گندا ہو جاتا تھا, اور گندا ہو جاتا تھا تو اس کو اتنا فریکوینٹلی دھو نہیں سکتے تھے ہم, ٹھیک ہے, میں ہاسٹل میں رہتا تھا, میں نے وہ کبھی نہیں پہنا, مجھے اس کی وجہ سے فائن بھی ہوا.
خواتین میرے خیال میں چونکہ انہوں نے پہنا ہوتا ہے تو اس کو اتارنا لائک اٹس کائنڈ آف ویئرڈ نا یو نو. خواتین و حضرات یہ ڈسکشن تو جو چلتی رہے گی لیکن میں ذرا واپس آنا چاہتا ہوں اور آپ سب کو جو ہے 1947 جو ہے 14 اگست وہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. اسکرین کے اوپر آپ ویژولز بھی دیکھ سکتے ہیں, ویڈیوز بھی دیکھیں گے, وہ تصاویر دیکھیں, وہ جو اس وقت آپ اپنی جو ہے وہ جو منظر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, کس طریقے سے ان چہرے دیکھیں کہ جب پارٹیشن کے یہ ویژولز ہیں اور انہی لوگوں نے جو ہے پاکستان چنا, پاکستان کے لیے قربانیاں دیں, لاکھوں کی تعداد میں جانیں گنوائیں, ہماری بہنیں ان کی عزتیں پامال ہوئیں, ہمارے جو بھائی تھے بزرگ تھے ان کو قتل کیا گیا. اور ایک ہسٹورین سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ منیب جتنے لوگوں نے جانیں قربان کی اگر ہم ان کی لاشوں کو ایک لائن میں بچھانا شروع کر دیجئے تو کراچی سے لے کے پشاور تک جو ہے وہ ہم جو ہے روڈ جو ہے وہ رستہ جو ہے وہ بھر جائے. اتنی لاشیں گری تھیں, اتنی لاشوں کی, اتنے انسانوں کی قربانیاں تھیں کہ پاکستان بنا. اور میں چاہوں گا کہ انعام صاحب آپ اس چیز کے اوپر تھوڑا سا آگاہ کریں کہ ہمیں سبق لینا چاہیے, اس کا جو ایک اہمیت جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے. وہ کتنی قربانیاں تھیں کہ آج ہم بیٹھے یہاں پہ مسکرا رہے ہیں, آزاد سانس لے رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اور ظاہر ہے جو ایک دفعہ قدرت اللہ شہاب صاحب سے ڈسکشن یہی ہو رہی تھی, 14 اگست ہی آیا تھا, تو یہ ہو رہا تھا کہ اس پہ یہ جھنڈے اور یہ کرنا اور اس کو منانے سے کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ریوائول ہے, ریوائز کرتا ہے آدمی اپنے آپ کو اور یاد کرتا ہے اس دن سے 76 سال پہلے کے دن کو, اور نئی نسل کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا. اور ویسے تو یہ پڑھایا ہی جاتا ہے, نصاب میں بھی پڑھتے ہیں, 4th 5ویں سے شروع ہو جاتا ہے, پھر آگے اسپیشلائزیشن بھی پاکستان اسٹڈیز نہ بھی کریں آپ تب بھی وہ پڑھتا تو ہے آدمی. لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے نا, وہاں آ کے ہماری گڑبڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عمل کا تعلق ہوتا ہے وہاں ہمارے دعوے اور وعدے دونوں کے الفاظ حروف ایک ہی ہیں, دعویٰ لکھیں یا والد. دعوے اور وعدے اور ہوتے ہیں, عمل اور ہوتا ہے. میں ماجدہ سے چاہوں گا کہ وہ 47 وہ پارٹیشن وہ اپنی ویژولز دیکھیں, اس سے ریلیٹ کر کے آج کے پاکستان کے بارے میں اس کی اہمیت کو ذرا سا اپنے لاسٹ کامنٹس میں اجاگر کیجیے. ڈیفینیٹلی کوئی بھی چیز جب بنتی ہے تو فاؤنڈیشنز کا ہمیں بنیاد جو ہوتی ہے ایک ملک کی, اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ بنیاد کس چیز پہ رکھی گئی ہے. اگر ایک بنیاد جو ہے نا سوچ پہ رکھی گئی, ایک آئیڈیالوجی پہ رکھی گئی ہے, تو ہمیں اسی کو اسی طرح سے کنٹینیو کر کے ایک نیشنل ایک کیریکٹر ڈیولپ کرنا چاہیے. اوبویسلی پاکستان کا بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا, چیزیں کنفیوزڈ ہیں, لوگ کنفیوزڈ ہیں تھوڑے سے, لیکن آئی تھنک کہ یہ جو ہے نا ایک شیپ میں سمجھتی ہوں. پتہ ہے جب میں ملکوں کی بات کرتی ہوں تو کلاس میں جو بیک بینچر بچہ نہیں ہوتا جو تیز سا ہوتا ہے, شرارتی سا ہوتا ہے, جگاڑ بھی سارے کرتا ہے, میں جو ہے نا سمجھتی ہوں پاکستان باقی کنٹریوں کے ساتھ نا ایسے ہی ہے جس کو سب کچھ آتا ہے, پیچھے بیٹھا ہوا ہے لیکن سب کچھ اس کو پتہ بھی ہے, سب کچھ اس کے پاس بھی ہے, بس تھوڑا نہیں ہے بس اس کی. ہاں یہ مسئلہ ہے. تو پاکستان کو جو ہے نا ہمیں خود ابھی جتنی انٹرنیشنلی بھی جو ہے نا پازیٹیو امیج جتنا ہم کریٹ کریں تھرو میڈیا. ہم میڈیا میں اکثر کیا دکھا رہے ہوتے ہیں, فلاں پولیٹیشین نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. جو اصل جو لوگ ہیں, آپ گاؤں گوچے میں جائیں گے تو مطلب وہ اپنی دنیا میں ایک الگ سی دنیا میں وہ چل رہے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے. تو وہی والا امیج بھی اگر ہم ذرا پورٹرے کریں کہ کتنا پیسفل ہے اور کتنا ایک رچ کلچر ہے, ریلیجنس کے لحاظ سے دیکھا جائے, ہیریٹیج کے لحاظ سے دیکھا جائے, تو اسی کو اگر پورٹرے کرے نا پوری دنیا نے ہمارے فین ہو جانے. بیک بینچر ہوتا نہیں ہے کہ اینڈ میں آ کے بیک بینچر ہی سب سے زیادہ ٹاپ کر جاتا ہے لائف کے اس میں جو ہے نا وہ آگے چلے. رابل آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ویل میں یہاں پہ صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ کہتے ہیں نا کہ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بری ہیں, یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بری ہیں, یہ کہہ دو مشکلوں سے میرا خدا بڑا ہے. یعنی کہ کہنے کا بالکل سمپل سا مطلب یہ ہے کہ پیس جو ہے نا وہ آپ کے اندر ہے, وہ باہر نہیں ہے. اور جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ آپ کو کتنی نعمتیں ملی ہیں سارا دن میں, تو جب آپ اس کے شکرانے کے نفع ادا کریں گے, تو جب آپ خود اچھا بولیں گے نا تو دوسروں کو بھی اچھا سنیں گے بھی صحیح. اگر آپ خود اچھا بولیں گے نہیں تو پھر اچھا سنیں گے کیسے؟ تو اس لیے میں یہی کہوں گی کہ میڈیا کو یہ چاہیے کہ ان کو یہ بتائیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں کی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں.
کیونکہ جتنی خوبصورتی انسان کے اندر ہوتی ہے اتنی ہی خوبصورتی اگر ہم باہر پھیلائیں نا تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا وی آر نتھنگ. ہم یہ کہیں گے کہ نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ بیکاز امپاسبل سیز دیٹ آئی ایم پاسبل. بہت خوب. اور ہم اسی طرح صبح کی سوچ کو روزانہ آگے بڑھاتے ہیں پازیٹیوٹی کے ساتھ اور خوش رہ کے اچھا بولتے اچھا کام کرتے ہیں, وہ تنقید کرتے. اور سر آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہماری میڈیا کو, ہمارے گورنمنٹ کو, پالیسیز کو جو ہے وہ بنانا چاہیے. جو 16 سے 22 سال کا جو ایریا ہے نا, اس ایریے کو ہمیں صحیح کر کے دیکھنا چاہیے, کیونکہ وہی مین ایریا ہے جہاں سے بچے ہمارے بنتے بھی ہیں اور جہاں سے ہمارے بچے بگڑتے بھی ہیں. سو یوتھ جو ہے وہ ہمارے ان کو اس فاؤنڈیشن کا پتہ ہونا چاہیے, جیسے ماجدہ نے کہا, ان کو اس نظریے کا پتہ ہونا چاہیے وائی پاکستان واز فارمڈ, اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز کیا کیا. دیکھیں یہ تو ہمیں پتہ ہے ہم سب کو کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے, اور یہ تو بتاؤ کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے تاکہ اس سے کچھ بن سکے. یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے, بس ہمیں صاف نیت کی ضرورت ہے, ایک قوم بننے کی ضرورت ہے, یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے جو یہ پاکستانی یہاں سے باہر جا کے ان ملکوں کا نام روشن کرتے ہیں, ٹاپ پوزیشنز پہ ہیں ماشاءاللہ, تو وہ یہاں پر بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں ایک صاف نیت, ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہے. آئیڈیالوجی ہمیں ہمارے جو قائد ہیں وہ آلریڈی بتا چکے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ ہمارا مقصد ہے خواتین و حضرات. اور جب تک ہم اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہیں گے, جب تک ہم اس مقصد کی حفاظت کرتے رہیں گے, جب تک ہم اپنے مقصد پہ عمل کرتے رہیں گے, اس کے لیے جستجو کرتے رہیں گے, یقین کریے پاکستان نہ ان 76 سالوں میں پاکستان کو کوئی تباہ کر سکا ہے اور نہ پاکستان کو آگے کوئی تباہ کر سکے گا. پاکستان رہے گا, قیامت تک رہے گا. اور ہم اینڈ میں کیا کہتے ہیں ہمیشہ, بالکل ہم جاتے سب سے پہلے تو آپ سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. آپ لوگوں نے جوائن کیا اور اتنی اچھی باتیں کی ہیں کہ ہمیں بھی آپ لوگوں سے موٹیویشن ملی ہے, انسپریشن ہے آپ سبھی ہمارے لیے, ہماری قوم کا فخر ہیں آپ سبھی لوگ. بہت بہت شکریہ ٹائم نکالنے کے لیے. اور جناب آپ لوگوں سے ایک بار پھر ہم کہیں گے ایکٹ آف کائنڈنس, چھوٹی سی نیکی, 14 اگست کو بجائے باجے بجانے کے پلیز ایک پروقار تقریب جو ہے وہ رکھیے, پروقار انداز میں اس کو بنائیے. یہ پاکستان ہمارا فخر ہے, ہماری شان ہے, یہ جھنڈا ہمارا فخر ہے, ہماری شان ہے. اس کی حفاظت کیجیے, پاکستان کی حفاظت کیجیے, کیونکہ ہم ہی ہیں, یہ پاکستان ہم سے ہی ہے. اور جاتے ہمیشہ کی طرح اس بار ہم 3 جو ہے ہم سب مل کے نعرے لگائیں گے. پاکستان ہے تو ہم ہیں تو پاکستان ہے, اور ہم سے ہی پاکستان ہے اور پاکستان سے ہی ہم ہیں. اور نعرہ لگائیں گے ہم مل کے انشاءاللہ, پاکستان زندہ باد.